السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا۔ اللہم لک الحمد بالایمان وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْإِسْلَامِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ۔ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اجعل عملنا کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ Inshallah, Surah Luqman, we are on ayah number 10 today. ہم تھوڑا سا پیچھے جو ہم نے آیات کی ہیں ان کو تھوڑا ریویو کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے حروف مقطعات یہ سورہ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے اور ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا۔ تو کوئی ریمائنڈ کروائے گا مجھے وٹ از حروف مقطعات اور ان کے کیا میننگز ہیں اور کیا ہمیں اس سے لیسن ملتا ہے؟ جلدی سے میں بتاؤں فرق؟ جی گو ہیڈ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا میننگ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، تو اس لیے حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود ان کا قول تھا کہ اس کی تفسیر میں ہمیں جانے کی ضرورت تھی کہ جی۔ تو اسکالرس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین نام آپ نے یاد رکھنے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود۔ جی جی، اور اس سے لیسن کیا ملتا ہے ہمیں؟ لیسن یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا تو ہمیں اس میں ڈیپ اس کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہیں کرنا، کیوریس نہیں ہونا، رائٹ۔ اور یہ متشابہات میں آتی ہے اور متشابہات میں جو پڑھتے ہیں تو پھر وہ آگے ہی آگے مطلب آپ مس گائیڈڈ ہو جاتے ہو، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آگے ہی آگے جا کے تو ایگزیکٹلی۔ اور یہ بیسیکلی ایک اوپن چیلنج ہے فار مین کائنڈ، جی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وی ہیو سو مچ نالج، رائٹ، لیکن وین اٹ کمز قرآن، اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ قرآن کی طرف آئیں کہ وی ڈو ناٹ نو اینی تھنگ، ٹھیک ہے؟ اتنا نالج اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاہا، اس نے ہمیں دیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور انکریز کرے اس نالج میں، بٹ وی نو نتھنگ۔ اور دس از این اوپن چیلنج فار ہول مین کائنڈ کہ اگر تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو، یو آر ایروگینٹ، تو پھر لاؤ کچھ اس قسم کا اگر تم وہ کر سکتے ہو، بیکاز جو عربس تھے they were very proud of their language، رائٹ، تو وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سے بہتر عربک لینگویج کوئی جان ہی نہیں سکتا، اور اس لینگویج کو وہ اپنا بہت پرائڈ فیل کرتے تھے کہ یہ ہماری بہت
यानी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अलिफ लाम मीम तो वो तो बिल्कुल लाइक दे डोंट नो ये अलिफ लाम मीम कहाँ से आ गया, इसका क्या मतलब होगा, राइट। तो अल्लाह ताला ने ये एक ओपन चैलेंज उनको दिया कि यू डू नॉट नो एनीथिंग इवन दो यू थिंक कि ये तुम्हारी लैंग्वेज है, बट यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग लाइक दैट। अच्छा, तो ये तो अलिफ लाम मीम हो गया। अब जो है ना नेक्स्ट आया में अगर हम देखें, तिलका आयातुल किताबिल हकीम, इसमें कोई चीज आपको याद रही हो लास्ट क्लास से हमने क्या डिस्कस किया था? वैसे तो इसमें हर वर्ड को हमने डिस्कस किया था, तो आपको जो याद है वट एवर यू वाना शेयर। सो तिलका क्यों यहाँ पे यूज हुआ है? तिल का जो है वो ये वो यानी वो आयात है, इशारा बिल बईद है, राइट। लेकिन कुरान तो हमारे ये इस वक्त मेरे सामने आगे पड़ा हुआ है, तो ये तो हाजी ही भी यहाँ यूज हो सकता था, तो तिलका क्यों यूज हुआ है इंस्टेड ऑफ हाजी ही? आउट ऑफ रिस्पेक्ट। जी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि ये अरब्स का स्टाइल था कि जब वो किसी वेरी हाई थिंग या बहुत ऑनर्ड किसी चीज को, कोई चीज बहुत ऑनरेबल होती थी, तो उसको मेंशन करने के लिए वो इशारा बिल लिल बाईद यूज किया करते थे। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे तिल का यूज हुआ है। और सेकेंडली ये भी एक ओपिनियन है क्लासिक, उसमें तफसीर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये है कि वो जो आयतें हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम जिनकी नेम पे जो है ना ये सूरा है, उनकी जो हिकमत भरी जो बातें हैं वो आगे आ रही हैं, राइट। तो ये उनकी तरफ भी इशारा है, ये भी एक राय है इसके बारे में। सो अल्लाहु आलम, हम इसको ले सकते हैं कि ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो तिल का यूज किया गया। फिर अल-किताब जी, इसमें ये भी हो सकता है ना कि ये जो किताब है ये तो लौहे महफूज में है ना, हाँ अल्लाह जी, का कुरान, तो उसमें से अल्लाह ताला हमें या आयत का मतलब है निशानियां दिखा रहा है। एग्जैक्टली या तो हाँ ये लोहे महफूज वाली उसको भी, और यहाँ पे क्योंकि किताब वर्ड यूज हुआ है, अभी नेक्स्ट हमारा यही है, किताब यूज हुआ, कुरान क्यों नहीं यूज हुआ, राइट। तो ये भी मेरा ख्याल है डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में कि किताब वर्ड जब आएगा तो इसका मतलब है कि इट इज रेफरिंग टू बुक जो अल्लाह ताला के पास लोहे महफूज में है, राइट। और अगर कुरान यूज होगा, क्योंकि यहाँ कुरानुल हकीम भी आ सकता था, तिलका आयातुल कुरानिल हकीम, और ये अदर प्लेसेस पे यू विल सी दैट, राइट। तो लेकिन यहाँ पे कुरान नहीं आया, किताब आया, तो जब किताब मेंशन किया जाएगा तो इट इज रेफरिंग टू द बुक विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोहे महफूज। और अगर कुरान यूज हो रहा है तो वो बेसिकली कुरान जो हमारे हाथ में है उसको, उसकी तरफ रेफर हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस। फिर हकीम के अंदर हमने 3 चीजें देखी थी, वो क्या है? हेलो हेलो, Yes, yes, sister, we can hear you. यू ओके जी। हकीम के बारे में बताएं कि क्या हमने 3 चीजें इसमें देखी थी। जब भी वर्ड हकीम आपके सामने आएगा कुरान में, बहुत प्लेसेस पे यूज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस किस चीज के लिए यूज होता है द वर्ड हकीम कुरान पाक में? मोस्टली किस किस यूज हुआ है? Wisdom. ये हुक्म और हिकमत Wisdom. जिसके पास wisdom. हम्म फाइल के पैटर्न पे नहीं. जी, तो फुल ऑफ हिकमा है, हकीम रहीम, राइट। तो ये फ़ईल के पैटर्न पे है, जिसमें ये होता है कि ये इनहेरेंट क्वालिटी है, राइट। जैसे अल्लाह सुब्हानहू ताला की इनहेरेंट क्वालिटी कि ही इज रहीम करीम, राइट। तो इसी तरह से ये किताब, इस कुरान की क्या इनहेरेंट क्वालिटी है कि ये हकीम है, फुल ऑफ हिकमा है, इसमें कोई भी आपको फॉल्सहुड नहीं मिलेगा, एवरी वर्ड इज फुल ऑफ हिकमा। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि हकीम वर्ड कुरान में यूज होता है, राइट। तो किस किस चीज को ये रेफर करता है?
اور کس کس اینٹی کو یہ ریفر کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رسوا ہے. ایگزیکٹلی ون کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، اور اور ان کے لیے قرآن مطلب پاک یہ بھی یوز ہوتا ہے. wisdom. نہیں، میں کس چیز کو کے لیے یوز ہوتا ہے یہ ورڈ؟ اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوتا ہے. قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام حکیم، رائٹ. قرآن پاک کے لیے اٹ سیلف یوز ہوتا ہے، کہ قرآن پاک آیات کے لیے یوز ہوتا ہے، رائٹ، کہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ فل آف حکمہ ہے. پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرسن کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے، رائٹ. حضرت لقمان علیہ السلام کے لیے یوز ہو رہا ہے. تو اور اللہ تعالیٰ دا ورڈ حکمہ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے بھی یوز کرتا ہے، کہ جب جس کو علم دیا گیا، علم کے لیے یوز کیا جاتا ہے، کہ جس کو علم دیا گیا اس کو حکمت دی گئی، رائٹ. تو وہ پھر آپ دین کے نالج کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اچھا، اب حکیم میں ہم 3 چیزیں ہم نے دیکھی تھیں. ایک تو حکمہ، وزڈم. حکمہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے حکمت؟ حکمہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز کام کیا، Right what اس سے آپ نے سیکھا، سیکھ کے اس کو امپروو کیا. right time پہ right decision. ایگزیکٹلی، رائٹ ٹائم، رائٹ ورڈز، رائٹ نصیحہ. سو یعنی جو ہے نا وہ جو کام بالکل رائٹ ٹائم پہ، رائٹ وے میں، رائٹ ورڈز کے ساتھ رائٹ ہو رہا ہے، وہ بیسیکلی فل آف حکمہ ہے. اچھا، پھر اس میں حکم بھی ہے. حکیم کے اندر حکم کے میننگ بھی آتے ہیں. حکم ہم سب اردو میں جانتے ہیں، رائٹ، کسی کو کمانڈ دینا، احکامات. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن از فل آف احکامات ہے، ہمیں بتاتا ہے ہمارا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے. تو اور ان احکامات سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ان احکامات کو سمجھ لیتے ہیں، رائٹ، ان کی لاجک ہمیں عمل سمجھ آ جاتی ہے، عمل میں آ جاتے ہیں، ڈیسیژن پاور ہماری انکریز ہوتی ہے اس سے. Yeah. ٹھیک ہے. Strong. ہاں جی. تو یہ جو ہے نا اس کے اندر، یہ حکیم کے اندر یہ ہے کہ یہ ہماری ڈیسیژن پاور کو انکریز کرتا ہے. ہمیں رائٹ اور رانگ کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. مجھے یہ چیز کرنی چاہیے یا یہ والی کرنی چاہیے، رائٹ. تو اس سے جو بھی قرآن سے جڑ جائے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے جڑ جائے گا، تو کیا ہوگا کہ اس کے اندر ڈیسیژن پاور آ جائے گی. پھر تھرڈ تھنگ، محکم. محکم کا مطلب ہے لائک منظم، اردو میں ہم جانتے ہیں یہ ورڈ، رائٹ، ویل نیٹڈ. پختگی. اس کا جی، مفعول کے پیٹرن پہ پختگی کے یعنی ایسا جس میں سرٹنٹی ہو، ریدم ہو، جس میں نظم. ہم اردو میں نظم کہتے ہیں نا. نظم کیا ہوتی ہے؟ پوئٹری کائنڈ آف تھنگ، رائٹ. اور اس کے اندر ایک ریدم ہوتا ہے، اور وہ ریدم ہوتا ہے، اور وہ آپس میں کیا اس کو کہتے ہیں، رائم ہو رہے ہوتے ہیں ورڈز، اور وہ بیوٹیفلی فلو کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ. اور میننگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پوئٹری یا نظم یاد رکھیں تو اس سے یہ محکم اسی میننگ میں آتا ہے، کہ یہ اس کی ساری آیات، اس کے سارے ورڈز جو ہیں وہ ویل نیٹڈ ہیں، رائٹ. ہمیں نظر نہیں آتے، یہ ہماری کمزوری ہے، بٹ تمام سورہ آپس میں ویل نیٹڈ ہیں، اور ایوری آیا از ویل نیٹڈ ود ایچ ادر. پھر اس کے بعد نیکسٹ آیا ہے ہدم و رحمہ للمحسنین، رائٹ. ہدن، ہدایہ، گائیڈنس، ہم جانتے ہیں یہ ورڈ، رائٹ. اور ہدایہ جو ہے وہ پھر مختلف طرح کی ہو سکتی ہے. مین جو ہیں وہ 3 طرح کی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، جو موٹے موٹے وہ ہیں. ایک تو فطری ہوتی ہے، رائٹ. جب ایک بیبی بورن ہوتا ہے اس کو رائٹ اوے پتا ہوتا ہے کہ کیسے اس نے کیا کہتے ہیں، ملک سک کرنا ہے، رائٹ. تو یہ اس کے اندر فطری ہے. پھر ایک ارشادی ہوتی ہے، جب ہم ایک ماحول سے سیکھتے ہیں، نالج گین کرتے ہیں، رائٹ. اور پھر اس نالج کو عمل میں لانے کے لیے
ہمیں اسپیشلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نالج آف دین، رائٹ، تو ہمیں ہدایت توفیق کی ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کو اپنے عمل میں لے آئیں، کیوں ادروائز نالج از ناٹ نالج. اگر وہ جسٹ ڈگریز کی صورت میں پڑھا ہے اور وہ عمل میں نہیں آ رہا، رائٹ، تو اٹس ناٹ توفیقی. اچھا، پھر اس کے بعد رحمہ، قرآن از فل آف رحمہ. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ایک بات کو بار بار ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے نا وہ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے ہارٹ میں، ہمارے مائنڈ میں یہ چیز سنک ہو جائے، رائٹ. تو دیٹ از ہز مرسی. اور پھر وہ ہمیں کیا کہتے ہیں، جنت کے گلمس قرآن میں دیے جاتے ہیں، رائٹ. تو یہ اس کی رحمہ ہے کہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ہے نا وہ ہم اپنے وہ فکس کر لیں لائف سٹائل، رائٹ. جہنم کے گلمس بھی دیے گئے ہیں اور جنت کے بھی دیے گئے ہیں. تو دیٹ از آؤٹ آف ہز رحمہ کہ وہ پہلے سے ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں وہاں پہ کوئی سرپرائز ملنے والا نہیں ہے، ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، رائٹ. تو وی نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ فار دیٹ. پھر اس کے بعد محسنین کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے، رائٹ. جبکہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، تلکا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، رائٹ. سو وہاں پہ متقین کا ورڈ یوز ہوا ہے، سیم یہی کہ ہدایہ جو ہے وہ متقین کے لیے، لیکن یہاں پہ کہا ہے ہدایہ جو ہے وہ للمحسنین کے لیے، رائٹ. تو سب سے پہلے محسن کون سا لیول ہوتا ہے؟ آخری درجہ. ہائیسٹ لیول، ٹھیک ہے. پہلے مسلم، پھر مومن، اور پھر محسن. محسن یا احسن؟ Is it same? احسن، احسن تو وہ ہے نا، لائک احسانہ، کوئی کام اچھا کرنا، رائٹ. اور احسان بھی اسی سے ہے، احسانہ یحسن احسانن. سو یہ باب اسلمہ بنتا ہے اور پھر اسی سے دا ورڈ محسن بنے گا، احسان کرنے والا. احسان کرنے والا. ہم اسم فاعل یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا. اچھا، اب جو آپ آسانہ کہہ رہی ہیں نا، وہ یہ اسم و تفضیل کے پیٹرن پہ آ رہا ہے، جی اچھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم یہ محسن اسم فاعل کا پیٹرن دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب متقین وہاں پہ یوز ہوا تھا، یہاں پہ محسنین. یہ ڈسکس کیا تھا لاسٹ کلاس میں ہم نے. ہاں مستر الحمدللہ کیا تھا. جی، کیوں؟ کیونکہ ایمان کا لیول دونوں جگہ پر الگ تھا، کیونکہ یہ مکی صورت تھی جہاں کے مسلمان ایک دم پختہ تھے اللہ کے ایمان پر، ان کا لیول احسان کے درجے پر تھا. اور مکے کے دور کے مومنوں کا ایمان ابھی نئے آ رہے تھے، مکسڈ تھے. تو اس میں مدینہ سے مدینہ. تو اسی لیے نا بیسک لیول آف ایمان کا ڈسکس کیا تھا اللہ نے متقی. اور وہاں ہیپوکریٹس بھی تھے نا، یعنی تو یہ جو مکہ کے جو مسلمان تھے انہوں نے تو صحیح تکلیفیں برداشت کی تھی، رائٹ. تو متقی تو فور شیور وہ تھے ہی تھے، رائٹ. تو بلکہ محسنین کا لیول ہے ان کا تو، رائٹ. انہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا، اس کے باوجود انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور تکلیفیں سہی. سو ان کا لیول جو ہے وہ ہائر ہے اور وہ محسنین تھے. لیکن مدینہ میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اڈاپٹ تقویٰ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اچھا، پھر اس کے بعد نیکسٹ میں پھر محسنین کو اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ اگر ہم اس طرح سے اس کو دیکھیں گے تو یہ آیتیں میں نے کوشش بھی نہیں کی ان کو میمورائز کرنے کی، لیکن میں نماز میں کھڑی تھی تو مجھے یہ 5-6 آیتیں جو ہے نا وہ تو ایسے ہی یعنی یاد آ رہی تھیں، رائٹ. تو وائی ناٹ وی پٹ ایفرٹ کہ ہم یہ جیسے جیسے کر رہے ہیں، آج 13 آیتیں ہو جائیں گی، رائٹ. تو لیٹس ٹرائی ٹو میمورائز جتنی بھی اس ویک میں ہم سب کر سکتے ہیں. لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر. اور جب اس طرح سے آپ ایک دوسرے کو کنیکٹ کر کے وہ کریں گے نا تو بھولے گا بھی نہیں. اب دیکھیں وہ پہلے جو ہے نا وہ یعنی ان کی آیات کا بتایا گیا، رائٹ.
قرآن کی آیات کے دس از الکتاب الحکیم رائٹ، اور پھر اس کے بعد وہ گائیڈنس آ گئی ہے. گائیڈنس کس کے لیے؟ محسنین کے لیے. محسنین کی پھر آگے ڈیفینیشن آ گئی ہے رائٹ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا سرٹیفکیٹ آ گیا ان کے لیے کہ وہ مفلحون ہیں. تو اس طرح سے کر کے ایک سٹوری بنا کے، ایک مائنڈ میپ بنا کے ان آیتوں کو یاد کریں گی تو وہ ویل کنیکٹڈ بڑی ایزیلی جو ہے نا وہ یاد ہو جائیں گی وداؤٹ اینی ایفرٹ. یہ صرف 8 آیتیں یاد کرنے کی ضرورت ہے. جو پہلی 3 جو ہے نا وہ تو آتی ہیں زیادہ تر بقرہ میں یاد. بقرہ 4 نہیں 5 ہیں بلکہ 5. 5 یا پہلی 5 تو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آگے تھوڑی سی ایفرٹ ڈال. اور 8 اور 9 کو بھی دیکھیں نا تو وہ بھی بڑی آسان ہے. الذین آمنوا صالحات لهم جنات. ایگزیکٹلی. تو لیٹس میک این ایفرٹ، اس کو ایم بنا لیتے ہیں کہ یہ جیسے جیسے چلتی جائے گی ہم اس کو آیات کو میمورائز کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا تو پھر اب اس کے بعد اب محسنین کی ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ یہ کون ہے. یقیمون الصلاۃ، یہ صلاح کو اسٹیبلش کرنے والے ہیں. اب اسٹیبلش کا مطلب ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں ہر جگہ جہاں بھی صلاح آئی ہے وہاں پہ یہ ورڈ یوز ہوا ہے. پڑھنے کی نماز کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہا ہے. تو اسٹیبلش کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بیفور اور آفٹر رائٹ. بیفور ہمیں ساری پریکاشنز لینی ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے، اور آفٹر کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے سٹل بچنا ہے رائٹ، تاکہ اگلی نماز میں ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو سکیں، اور جو ہے نا وہ ایک خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ رابطے میں آ سکیں. تو یہ ہے یقیمون الصلاۃ. پھر وہ یؤتون الزکوٰۃ، پھر یہ ہاں لیسن یہ مل رہا ہے کہ دولت سے بہت زیادہ محبت، بینک بیلنس کو دیکھ دیکھ کے جینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو ہے نا وہ یہاں پہ اسپینڈ کرنا ہے، اور یہ ہم اپنی آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو یہاں پہ ہم اسپینڈ کرتے ہیں. اور یہ صرف زکوٰۃ جو آپ کی فرض زکوٰۃ ہے وہ نہیں آتی اس میں بلکہ زکوٰۃ کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں. گفٹ کرنا رائٹ، اور اپنے جو ہے نا وہ قریبی بہن بھائیوں اور ان سارے رشتے داروں کی ٹیک کیئر کرنا رائٹ. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پھر آخرت پہ ان کو بہت ہائیلی کنوکٹڈ ہیں. وہ ہماری طرح سے نہیں ہے کہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، کس نے دیکھی؟ ابھی تو آج کا تو کریں، انجوائے کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا. تو وہ لوگ تھے کہ ذرا سی ان سے مسٹیک ہوتی تھی تو رو رو کے پاگل ہو جاتے تھے. اور وی نو دا اسٹوری آف حضرت لبابہ رائٹ. تو دیٹ از دا کنوکشن کہ انہیں ہیل فائر نظر آنا شروع ہو جاتی تھی جب وہ کوئی ان سے غلطی ہو جاتی تھی، اور جو ہے نا وہ انہیں جنت کی اسمیل آتی تھی رائٹ. سو دیٹ واز دا لیول. پھر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب یہاں پہ مفلحون کی جگہ اگر فالحون ہوتا، فالحون کیا مطلب ہے فالحون کا؟ بیسیکلی یہ فا لام ہا آر دا روٹ لیٹر رائٹ. سو واٹس دا ڈفرنس بٹوین فالحون اینڈ مفلحون صرف وائز؟ مفلحون تو اسم فاعل ہے، اور فالحون کیا ہے؟ یہ بھی اسم فاعل ہے. اچھا یہ اسم بھی فاعل اسم فاعل ہے، ہاں لیکن اوکے اسمال فیملی یہ ہے، یہ فیملی 1 سے ہے یا اور وہ فیملی 4 ہے. مزید بھی ہاں یا ٹھیک ہے. تو واٹس دا ڈفرنس بٹوین اگر ہم یہ فیملی 1 فلاح کا مطلب ہے ہی سکسیڈڈ. اب یہ مجھے بتائیں جب میں کہہ رہی ہوں ہی سکسیڈڈ، ہم نے لازم اور متعدی فعل کر لیے ہوئے ہیں رائٹ. تو آپ کیسے پتا چلے گا کہ یہ لازم ہے یہ متعدی ہے؟ ہی succeed something لگائیں گے. اگر مفعول بھی لے سکتا ہے مفعول تو بھی ہوتا ہے متعدی میں. اور تو مجھے بتائیں نا اس کے ساتھ یہ لے سکتا ہے فالحون؟ he succeeded something or someone make sense؟ no. succeeded someone
he succeeded something or someone. Make sense? No. نہیں بن رہی, تو right? لازم ہے, اس کا لازم مطلب ہے کہ یہ فیملی 1 میں لازم ہے, لازم ہے. right? Yeah. تو یہاں پہ اگر فالحون ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ سکسیسفل ہیں اور ایکشن جو ہے نا وہ انہی کا ہے, رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے فالحون کے بجائے مفلحون یہاں پہ یوز ہوا ہے. مفلحون فیملی 4 کی کیا امپلیکیشن ہے, He کیا ہوتا ہے made فیملی 4 someone. میں؟ He made someone. ایگزیکٹلی متعدی بن جاتا ہے وہ, جی. right? So مفلحون they are made successful. سبحان اللہ, they are made successful. کس نے بنایا ان کو سکسیسفل؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, رائٹ. اور پھر ایک بیوٹیفل امپلیکیشن, جب بھی یہ ورڈ مفلحون آئے قرآن میں تو آپ لوگوں کی یہ ذہن میں دوڑ جانی چاہیے چیز کہ یہ کیا کہتے ہیں, فالے اس کا سنگولر فالحون کا فارمر کو کہتے ہیں, رائٹ. عربک میں فارمر کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اور فارمر اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ مفلحون ان کو کہہ رہے ہیں, کیا بیچ میں جو ہے وہ کنیکشن ہے؟ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو فارمر کو ایک پے چیک ملتا ہے اس کے سال میں, رائٹ. وہ اس طرح سے منتھلی بیس پہ اس کو پے چیک نہیں ملتا, رائٹ. تو ان یہ جو محسنین ہیں ان کو بھی پے چیک ایک ہی دفعہ ملے گا. کہاں پہ ملے؟ آخرت. آخرت میں. ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ, رائٹ. لیکن صحیح ریئل پے چیک تو لاٹری تو وہاں پہ نکلے گی نا, رائٹ. پھر اس کے بعد جتنی مرضی یہ جو کسان ہے, فارمر ہے, کتنی کوشش کرتا ہے جی یہاں پہ کوشش مراد ہے کہ 24 گھنٹے وہ لگا ہوا ہے جی کراپس کے ساتھ, اور پھر بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اینڈ رزلٹ کیا نکلنا ہے, ایگزیکٹلی رائٹ. جی. تو اس طرح سے ہمارے سارے عمل جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ, رائٹ. پانی رین ٹائملی ہوگی تو جو ہے نا فصل فلورش کرے گی, رائٹ. تو سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ہے. اور ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, جسٹ اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا بٹ ود دا مرسی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہمارے ڈیڈ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان اعمال سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. جنت از اے بگ تھنگ, رائٹ. یہ کوئی یہاں کا کوئی ایک کیا کہتے ہیں پیلس نہیں ہے اس دنیا کا, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے یہاں دنیا سے تو اس کا, ڈالر right? اسٹور نہیں ملتی جنت. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ملے گی. تو یہاں پہ بھی مفلحون بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ہی اس کی زندگی چل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ سنسیریٹی دیکھتا ہے نا, جتنے سنسیئر ہوگے اور جو کوشش آپ کر رہے ہیں. اور ایفرٹ, اللہ وہی نا مفلحون کی ایفرٹ دیکھ لینا کتنی ڈلتی ہے, وہ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا, رائٹ. تو اسی طرح سے جو محسنین ہیں وہ پھر چین سے تو نہیں بیٹھتے, وہ ایفرٹ ڈالتے ہیں اور تبھی ان کو پھر ان کا رزلٹ ملے گا. ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے محسنین اور مفلحون کا یہاں پہ سرٹیفکیٹ دے دیا, فور اے ریزن ان کو ملا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اب یہاں سے اپوزٹ ہو جائے, مفلحون کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. لاسٹ ٹائم پتہ نہیں ہم نے اس کو کتنا ڈسکس کیا تھا, کوئی یاد ہے کہ وٹ از لہو الحدیث؟ ٹائم ضائع کرنے والی چیزیں, یا یعنی ایگزیکٹ امپورٹنٹ کام ہوگا لیکن اس سے Brain کم talk. امپورٹنٹ والے کام کو امپورٹینس دینا. یعنی یہ جو گیمز ہے نا ٹپیکلی اتنے لمبے چوڑے آدمی 22 آدمی جو نا ایک اسٹوپڈ بال کے پیچھے دوڑی جا رہے اور پوری آڈینس امیجن کرے بیٹھی اس کو دیکھ رہی ہے. دس از اے پرفیکٹ. اچھا, یہ تو صرف اور آدمی کا کام ہے, سامنے اپنا کام بھی تو کوئی بتائیں, ہم کیا کرتی ہیں ہمیں لیڈیز؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھ
बैठे रहना ड्रामों में। एग्जैक्टली बिना वजह बाजारों में घूमी जाना शॉपिंग के लिए, सेलें ढूंढना, ये सब E- कुछ। एग्जैक्टली लिटरली दैट कैन बी दिस, क्योंकि हम जब बाजार जाते हैं और राइट और घर आने को दिल ही नहीं कर रहा, कितनी नमाजें कज़ा की हैं हमने वहां पे, राइट। सो ऐसा काम जो आपको आपके रियल पर्पस से डिस्ट्रैक्ट कर दे, वो बेसिकली लाहवल हदीस है। और लाहवल हदीस हम सब की जिंदगियों में है। हमें चेक करना है कि कैसे हम इसको चेक करें कि ये लाहवल हदीस की कैटेगरी में आता है या नहीं आता। उसके लिए 3 चीजें। सबसे पहले, अगर हमारी इंटरटेनमेंट शरिया से कंट्राडिक्ट कर रही है, राइट, तो वो लाहवल हदीस है। अगर वो हमें हमारे रियल पर्पस से, जो कि अल्लाह ताला की इबादत है, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी है, अगर हमें वो उससे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो ये लाहवल हदीस है, राइट। और अगर कोई भी इंजॉयमेंट या कोई भी इंटरटेनमेंट हमारी जिंदगी का मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारे डे का मोस्ट ऑफ द टाइम ले रही है, मोस्ट ऑफ द एनर्जीज हम वहाँ पे वो कर देते हैं, और उसके बाद जो है ना वो थक हार के बेड पे होते हैं, राइट। तो और हमें वो अल्लाह ताला के जिक्र से, नमाजों से और किसी भी अच्छे गुड डीड से अगर वो हमें दूर कर रही है, तो वो लाहवल हदीस है। सिंपल एंड इजी। तो ये हम सब अपने एक क्या कहते हैं, अब चेक कर सकते हैं। इट्स नॉट हार्ड कि इसकी क्या एक बड़ी इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल ये है कि जो बच्चे हैं ना, जब वो गेम के साथ एडिक्ट हुए होते हैं ना, तो कभी उन्हें देखें कि उनसे कोई भी काम ले लो ना, जितना भी बड़ा काम हो, तो उनका ये होता है क्योंकि अच्छा इसके बाद फिर मैं खेल लूं, फिर मैं खेल। तो यानी कि वो जो काम भी कर रहे होते हैं ना, तो वो इस इंटेंशन के साथ होता है कि अब मुझे खेलने को, आई हैव अ लाइसेंस टू प्ले नाउ। एग्जैक्टली या और अब इसी जैसे चलो कंप्लेन ये कोई आप भी कहते ड्रामा हैं। या कोई मूवी या कुछ भी आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपने बहुत ही अपने आप के नफ्स पे कंट्रोल किया और नमाज हो, अजान हुई, आपने स्टॉप कर दिया और आप नमाज पढ़ने के लिए चले गए, लेकिन स्टिल आपकी नमाज में वो क्वालिटी नहीं आ सकती, क्योंकि आपका माइंड वही सोच रहा होगा। रश करते हैं फिर नमाज में से, जल्दी जल्दी कर लो, पहले नमाज पढ़ लो फिर ड्रामा, और फिर उसके बाद पूरा पूरा हफ्ता ड्रामे का वेट हो रहा होता है कि अब अगली किस्त आएगी। दिस इज ऑल्सो सेम थिंग। एग्जैक्ट जो चीज आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, राइट, आपकी आखिरा के लिए स्पेशली, कोई भी ऐसी इंटरटेनमेंट जो आपको आखिरत में कोई बेनिफिट नहीं देने वाली, वो लहवल हदीस में आ जाती है। अब ये ड्रामे उनसे क्या लेसन हमने लेना है, राइट। तो दिस इज अ बिग लहवल हदीस। और फिर ये म्यूजिक, स्पेशली म्यूजिक तो आपके माइंड को ऐसा बर्बाद करता है कि अगर वी आर इनटू म्यूजिक, तो फिर कुरान तो भूल जाएं कि आपके दिल में जो है ना वो कोई जगह बनाएगा, क्योंकि या तो इस दिल में लहव या लव रहेगा, या फिर कुरान रहेगा। ये 2 चीजें इकट्ठी तो नहीं हो सकती, राइट। तो ये म्यूजिक मैं और सारी ये सब मैं लाहवत अपनी आ जाती जी हैं। सॉरी, मैं अपनी मिसाल दूंगी यहाँ पे कि मैं जब स्कूल में थी तो मतलब उस वक्त हम लोग गाने सुना करते थे, हम्म और मेरे मतलब ज़हन में वो गाने बोल चल रहे होते थे, हम्म और बाज दफा इंसान गुनगुनाता भी है। तो हम्म मुझे फिर अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला कि मैंने कहा ये मैं क्या करती हूँ इस जबान पे या इस दिल में, मेरे कुरान क्यों नहीं है, ये गाने क्यों हैं? हम्म तो ये सोच मेरे जहन में आई, तो मुझे अल्लाह ने मुझे हदायत की। मैंने फिर गाने छोड़े और मैंने कहा इस जुबान पे कुरान होना चाहिए, इस दिमाग में, इस सहन में कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इट्स नॉट हार्ड, आप इजीली अपनी इन चीजों को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन पहला स्टेप आता है कि आप रिकग्नाइज तो करें, राइट। रिकग्नाइज करें कि हाँ जी दिस इज रॉन्ग डूइंग, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जब आप अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, तो वो रास्ता भी आपको दिखा देगा और आसान भी कर देगा आपके लिए। तो रिकग्नाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो जी अब ये उन लाहवल हदीस तो ये उनकी थी कि वो जो है ना मुगन्नियात और जो है वो फोक टेल जो है ना वो उसने अगेंस्ट
کیا کہتے ہیں حدیث آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قرآن کے آگے جب بھی وہ تبلیغ کر رہے ہوتے تھے تو وہ ان کو لے آتے تھے، رائٹ. اور لیکن ہمارے لیے یہی ہے کہ چلیں ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے کیونکہ یہ دیٹ اپلائی ٹو ٹوڈیز لائف ایز ویل. پھر اس کے بعد یتخذ ہزوا، رائٹ. ہم بیسیکلی ہم مذاق تو نہیں اڑاتے ڈائریکٹلی اپنے دین کا، لیکن اگر ہم ان پہ عمل بھی نہیں کر رہے، رائٹ، جب وہ ہم کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم اس کو کوئی آنر تو نہیں دے رہے نا. تو اس میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی بھی ایکٹ ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کی آیات کو، قرآن کے اگینسٹ جا رہا ہو، رائٹ. ہم ویسے دیکھیں تو وہ جنت اور جہنم کے اتنے جوکس، اور اللہ معاف کرے ہمیں، رائٹ، تو وہ بھی تو کیا ہے، وہ بھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑانا ہی ہو جاتا ہے نا. تو ان سب چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہاں پہ عذاب مہین یوز ہوا ہے، رائٹ. عذاب کے ڈفرینٹ کائنڈ آف عذاب اللہ تعالیٰ قرآن میں مینشن کرتے ہیں، علیم بھی آتا ہے، عظیم بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ مہین آیا ہے. یعنی ریزن آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کیا ہو سکتی ہے؟ disrespectful, احانت. ان کا عمل استادا وہ دین کو رسوا کرنا چاہتے تو لیکن اللہ تعالیٰ انہیں کے مطابق سزا دینا چاہتے. ایگزیکٹلی، رائٹ. تو وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بہت لائک متکبر قسم کے لوگ تھے، رائٹ، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اور دین آف اللہ سبحانہ تعالیٰ یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرائی ٹو ہیومیلیٹ اور بلیورز کو ہیومیلیٹ کرتے تھے. تو پھر ان کے لیے پھر عذاب بھی ویسا ہی ہوگا. الجزاء جنس العمل کہا جاتا ہے عربک میں، کہ جزا یا جو کمپنسیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ عمل کے مطابق. اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن پاک میں بھی آپ دیکھیں گے جب بھی یہ اس طرح کی چیزیں یعنی اینڈنگ ہو نا، تو وہ ذرا دیکھا کریں کہ یہاں پہ یہ کیوں یوز ہوا ہے، وہ دوسرا ورڈ کیوں نہیں یوز ہوا. تو یہ اس کا بھی آپ کو لنک ملے گا کہ دس از دا ریزن. اور ایروگینٹ بندہ جو ہے نا وہ کسی کی سنتا نہیں ہے نا، تو وہ اپنے دماغ میں ہی گھومتا رہتا ہے، اپنے دل میں، اپنی ذات میں کے اندر ہی. Exactly. تو وہ اس کا علم بھی کم ہوتا ہے، عقل بھی کم، اور جو بھی وہ بکتا ہے نا تو وہ اتنی اسٹوپڈ بات ہوتی ہے نا. تو it's like Yeah. people will usually laugh on that, like کتنے کم علم ہوتے ہیں in other words. ایگزیکٹلی. اب یہاں پہ نیکسٹ آیا میں یہی تو ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتُنَا. تو جب ان پہ آیات یہ ریسائٹ کی جاتی ہیں، انہیں کوئی عقل سمجھ کی بات بتائی جاتی ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو قرآن، ان کو تو خیر قرآن ان کے آگے پڑھا جاتا تھا تو انہیں 100% سمجھ میں آتا تھا اب کہ بات کیا ہو رہی ہے، رائٹ. ہمارے دور میں یعنی جب بھی کوئی اچھی بات ان کو بتائی جا رہی ہے تو کیا ہوتا ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا. تو وہ جو ہے وہ اپنی ایروگنس میں جو ہے نا وہ ٹرن اوے ہو جاتے ہیں، رائٹ. ہمیں نہیں بتاؤ. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں بتاؤ، we don't need to listen to it, right. تو یہ والا جو ایٹیچیوڈ ہے یہ انتہائی ناپسند ہے. اور پھر وہی آپ والی بات کہ کَأَلَّمْ يَسْمَعْ، اور وہ کیا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، کیونکہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے. وہ ایروگینٹ ہیں، اپنے آپ میں ہی مگن ہے. وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں بس کل عالم ہوں، رائٹ، وہ والی سچویشن. تو ان لم یسمع تو وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. اور پھر وضو نہیں ہی وکرا، وکر کہتے ہیں وزن کو، ویل کو بھی کہتے ہیں، رائٹ، یعنی پردہ. سیل کے لیے بھی یوز اللہ تعالیٰ نے ورڈ سیل بھی یوز کیا ہے اس سچویشن میں. تو بیسیکلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے دل کی حالت یہاں پہ ایکسپلین کی جا رہی ہے کہ ان کے دل پہ جو ہے نا وہ سیل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے اور وہ سننا چاہتے ہی نہیں ہے، رائٹ. جب وہ سن نہیں رہے تو وہ کیسے ان کے دل میں آئے گا، رائٹ. دل تو پھر سیلڈ ہو گیا نا، nothing is going into their heart, رائٹ. تو یہ بیسیکلی کیونکہ پہلے سنا جاتا ہے اور پھر سننے سے
ہماری سوچ اور دل میں وہ بات آتی ہے اور پھر وہ ہمارے عمل میں آتی ہے. یہ سب جو ہے نا کنیکٹڈ ہیں. تو لیکن جب وہ سن ہی نہیں رہے ہیں تو ان کا ہارٹ جو ہے وہ ان ایکٹیو، کیونکہ بہت زیادہ وزن سے کیا ہوتا ہے، ان ایکٹیو ہو جاتی ہے چیز، موو نہیں ہو پاتی، رائٹ. تو یہ ان کے حال کی یہ ہارٹ کی اسٹیٹ ہے کہ وہ انتہائی بیسکلی ڈیڈ ہے، رائٹ. تو یہ وہ والی حالت آ گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کو عذاب علیم، علیم ہوتا ہے پینفل پنشمنٹ، کیونکہ وہ پین دے رہے تھے بلیورز کو، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کامنٹس کے ذریعے، رائٹ، اور پرسیکیوشن کر رہے تھے بلیورز کی، تو ان کو عذاب علیم یہاں پہ کہا گیا. پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اس کے اگینسٹ جنات النعیم، رائٹ. سو گارڈنز آف پلیئر، ایک گارڈن نہیں ہے، گارڈنز آف پلیئر. اور یہ ہم تو جیسے اس کا ورڈ نعیم کو پلیئر کر کے ایک طرف ہو رہے ہیں، نعیم یہ نعمہ سنگولر ہے اور اس کا پلورل جو ہے وہ نعوم ہوتا ہے، اور پھر وہ نعیم اگین یہ فعیل کے پیٹرن پہ ہے، رائٹ. تو اس کی انہیرنٹ کوالٹی ہی یہی ہے کہ وہ فل آف بلیسنگ ہے، اور ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے ان بلیسنگز کا، رائٹ. تو جنات النعیم اور خالدین فیہا، ہمیشہ وہ رہیں گے. خالدون بھی نہیں یوز ہوا، خالدین یہ حال ان کا بتایا جا رہا ہے، خالدون بھی ہو سکتا تھا لیکن خالدین ان کا حال ہے. محسنین کا ہم کہہ سکتے ہیں، مفلحون کا، کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ ہم جانتے ہیں. ہم وعدے توڑ دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ سم ٹائمز کیا کہتے ہیں ہمارے اندر وہ ابیلٹی نہیں ہوتی اس کو کیپ کرنے کی، رائٹ، یا نفس ہمیں وہ کر دیتا ہے تو ہم وہ کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی تو کوئی ایسی وہ لمیٹیشنز نہیں ہیں. He is able to do anything and everything, right? So وعد اللہ حقا، اور وَهُوَ العزیز الحکیم. یہ کمبینیشن کتنا خوبصورت ہے. عزیز ہوتا ہے جس کے پاس سب اتھارٹی ہو، رائٹ. عزیز کا مطلب ہے یہ عزا انگلش میں، تو ہم اردو میں ہم ڈفرینٹ لیتے ہیں، رائٹ. یہ عزا ہم یہاں عزت جو بولتے ہیں وہ بھی سیم یہی روٹ لیٹر ہے. زبردست ہے، زبردست. ہاں، عزا لائک جس کے اندر سب اتھارٹی ہو، رائٹ. ہی از ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن جس کے پاس اتھارٹی ہو اس کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے؟ ایروگنٹ. ایروگینٹ ہوتا ہے، سپریس کرتا ہے لوگوں کو، رائٹ. کسی کو ذرا بنا دیں لیڈر، پھر دیکھیں کیا کرتا ہے حال آپ کا وہ، رائٹ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز ہیں اور پھر ساتھ میں حکیم. یہ بیوٹیفل کمبینیشن آپ قرآن تھرو آؤٹ قرآن دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اتھارٹی کو حکمت کے ساتھ یوز کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. سبحان اللہ. چلیں جی، یہ تو ہم نے روین میں ہی ماشاءاللہ گھنٹہ گزار دیا. چلیں ہاں جی، شمائلہ ہیں؟ نہیں ہے استاد. جی نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں ہم پھر اس کو خود ہی کر لیتے ہیں. ہاں جی، نیکسٹ اب آیا ہے آیا نمبر 10. میں ٹرائی کروں. اوکے گو ہیڈ جی. یہ میں اس کو بڑا کر دیتی ہوں، سوری. خلق السماوات بغیر عمد، یہاں سے لے کر استاد پوری آیت ایک سے ایک کنیکٹڈ ہے، اور خلقہ سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملے فعلیہ ہے. گڈ. اور خلقہ باب نصرہ سے ہے. خلق یخلق، ویری گڈ. ہاں
और खलका फ़िल मादी मबनी लिल मालूम फ़अलुहु हुआ। वेरी गुड। समावाती इसका मफूल भी है और ये जमा है, जमा मुकस्सर। गुड। बिगैरी अमदिन नॉट इसका मुकस्सर, जमा मुज़क्कर, जमा मुअन्नस सालिम। जमा सालिम सालिम का मतलब होता है कि वो रेगुलर है, मुकस्सर का मतलब होगा कि वो ब्रोकन है, इट्स ब्रोकन। ब्रोकन, राइट? समाऊ होता है हाँ उसका जी, तो। हाँ ये हाँ, है ना, सही बात, सही लाइक बात। मुस्लिमातिन, राइट? हाँ हाँ हाँ, सही है। तो अलिफ ये, लाम की वजह से वाला तनवीन नहीं दिया है। हाँ जी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। जमा मुअन्नस सालिम, ये टर्म इसके लिए याद रखनी है, सही सही, सॉरी उस्ताद। ठीक है? जो जमा ये मुअन्नस जो सालिम। ऊना ईना पैटर्न है या आतुन आतिन पैटर्न है, इनको हम सालिम बोलते हैं, राइट? क्योंकि ये हम्म, रेगुलर है, हम्म, राइट? कॉम्बिनेशन है। सही ब्रोकन बात। होते हैं जो कोई ब्रोक कॉम्बिनेशन हो नहीं होता, जाता हाँ जी, जो ब्रेक हो जाता है, यस। है। बिगैरी अमदिन बा की वजह से ना जार मजरूर फ्रैगमेंट बन रहा है और इसे हम लोग MBF लेबल करेंगे। गैरी गैरी अमदिन फर्दर मुदाफ मुदाफ इलैहि फ्रैगमेंट बन रहा है। वेरी गुड। तरौनहा तुम देखते हो उसको, ये फर्दर डिटेल डिस्क्राइब कर रहा है, इसका तो मफूल है और मफूल हाल तराउनहा, तुम अच्छा, देखते हो उसको। हाँ जी, लेकिन ये इधर आमद इन पे गौर करें जरा। हाँ, नकीरा है तो इसको डिस्क्राइब करा है, इसकी सिफा जी, है। एग्जैक्टली, ये इसकी सिफा बन हाँ, फिर तरौनहा बन रहा है जुमले फेलिया, जो के गई। फेल मुदारिया फाइलहु किया है। हाँ, अंता तरौना तरौना, तुम देखते हो, अंतुम, अन तरौना। तो ये बेसिकली रा, इसका हुआ वर्जन है, इसका मुदारिया वर्जन बनेगा यरा, क्योंकि ये थोड़ा सा इरेगुलर वर्ब है इसलिए, और फिर वहां से तरा बनेगा, राइट, अंता के लिए, और तरा तरा यानी ड्यूल के लिए हो जाएगा, तरा यानी, और फिर तरौना जो है वो उसके लिए, अंतुम के लिए हो गया, और तरौना, हा, सॉरी, नॉट रा, तरौना। हाँ, तो ये फेल मुदारिया फाइलहु अंतुम, हाँ उसका मफूल भी है। और ये किसको रेफर कर रहा है? हाँ, आसमानों को तुम देखते हो उसको, एग्जैक्टली, आसमान। अच्छा, इसके यहाँ ट्रांसलेशन क्या होगी सिर्फ इस पार्ट की? हाँ हाँ, उसने पैदा किया आसमानों को बगैर सतूनों के, जिसको तुम, हाँ, तुम देखते हो उसको, तुम देखते हो उसको बगैर सतूनों के। एग्जैक्टली, अच्छा, एक ब्यूटीफुल इम्प्लीकेशन इसमें यहाँ वो ये भी आती है, खलक अस्समावाति बिगैरि आमदिन तरौनहा, यानी अल्लाह सुब्हान ताला ने क्रिएट किया आसमानों को बिगैरि, यानी बगैर किसी के, आमदिन कहते हैं सतूनों को, राइट, बगैर सतूनों के, तरौनहा, यू सी देम, राइट, कि ऐसे सतून जो तुम्हें यानी तुम नहीं देखते स्टोन, तुम्हें नजर नहीं आते स्टोन, राइट? एक इम्प्लीकेशन ये है, एक ये है बिगैरी आमदिन ला तरौनहा, वो कहते हैं कि ला यहाँ पे काइंड ऑफ महजूफ है, और इसका मतलब है कि ये वो स्टोन तो हैं लेकिन तुम्हें नजर नहीं आते, हाँ हाँ उस्ताद। तो ये दोनों एक तरह और, से मीनिंग लिए जा सकते हैं, सुभान अल्लाह, राइट, या और अल्लाह की तख्लीक पर गौर करेंगे ना, तो इंसान की तख्लीक को जब हम गौर करेंगे तो हम लोग जो छत बनाते हैं तो इसे बगैर सतूनों के हम लोग नहीं बना सकते, लेकिन अल्लाह के छत ऐसी है जिसे बगैर सतूनों के, ये अल्लाह की कुदरत है।
एग्जैक्टली और वो सुभान अल्लाह। सुकून भी वो यानी कंस्ट्रक्शन भी वो नहीं है कि कोई छोटी मोटी, हमारे घर की तो चार दीवारी छोटी सी होती है राइट, और स्काई को देखो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, और वो बगैर सुकून के है, सुभान अल्लाह राइट। सो दिस इज मार्वलस। अच्छा फिर वाओ उसके जी आगे वाओ जी go ahead। जी जी वाओ अच्छा वाओ कोई अतफ yes। कोई कुछ कह रहा है उस्ताद। जी कौन अस्सलाम वालेकुम सादा जी। जी आवाज शुमाइला, आ रही? शुमेला आ जी चुके हैं उस्ताद। चलें ठीक है शुमाइला कंटिन्यू। हमने ये पहला पार्ट किया खलक जी अस्समा। जी मैंने देख लिया, आप लोगों ने याद तक कर लिया जी। साथ ही जज़ाकल्लाह जो टाइम देने का, थैंक यू। चल, आपने शुरू से करना है, शुरू से कर लें जहाँ से भी आपका दिल चाहे। हाँ जी बहुत शुक्रिया। वाह जो है वो हरफ अतफ है, और अलका जो है वो अफ़ाल। इस ठीक है जी। जी अलका कौन सी फैमिली बन रही है? ये छोटी फैमिली है, स्मॉल या बिग? अलका जो है वो अ, ये इसका जो यहाँ पे बेसिकली हमजा है ना वो ऐसे है अलका, कुछ याद आ रहा है? रूट लेटर इसके हैं लाकिया, लाकिया ये फैमिली 1 है। अच्छा लाकिया यल्का कौन सी फैमिली बन रही है? कौन सा बाप बन रहा है? लाकिया यल्का, यहाँ पे अभी वो अ, मिडल रूट समिया कसरा ले रहा है। हाँ जी समिया सामिया, यस। तो ये सामने बाप सामिया बन रहा है। फिर ये लेकिन ये वर्ड लाकिया नहीं है, ये फैमिली 1 से नहीं है, हमें उसका अच्छा हमजा बता रहा है, ये अलका है, Family 4. फैमिली 4 बन असलमा असलम। जी, अच्छा अस्सलाम असलमा वालेकुम। फैमिली बन रही है राइट। सो वह अलका, हाँ जी। और इसमें क्या है, जाहिर है हुआ वर्जन है ये। जी और फिर अर्दी जो है मुतकल्लिक फेल है, ठीक है। हम्म, जी और रऊसा जो है मफूल बिही है, और रवासिया, रवासिया रवासिया जो है जी वो मफूल बिही है, और अन जो है वो मस्दर है, और तमीदा जो है वो तमीद तमीदा जो है वो मज़ारे मंसूब। बियान और ये जो है ना ये जो है क्या कहते हैं बिकुम बाहर पूछा। बीकुम जो है वो बी जो है वो हरफ जर है, ठीक है। जो कुम है मुतकल्ला ने बिलफेल है, और असल में मेरे ना थोड़ा सा नहीं बकश आया हुआ है, तो इस वजह से मेरी ना थोड़ा आज पता नहीं, आई डोंट नो, दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा, आई डोंट इट्स ओके नो। बिकुम जो है टुगेदर जार मजरूर फ्रैगमेंट बन गया ना, बा हर्फ जी जर जी हो गया, कुम इसम मजरूर हो गया, सो जी टुगेदर ये जार मजरूर फ्रैगमेंट, और ये रिलेटेड टू इस फेल है अंतमीदा राइट। अंतमीदा, तो अच्छा इसका ठीक, मतलब है इसको हम क्या कहेंगे, एमबीएफ बोलेंगे इसको, MBF बोल देंगे, जी जी फेल से ठीक। रिलेटेड है। हाँ जी अच्छा जी वाह बस, सिर्फ इस पार्ट को पहले कर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी ठीक है। सो वाह अल का ट्रांसलेशन इसकी और उसने डाल दिए हम्म फिल अर्दी जमीन में अ, रवासा रवा रवासिया हम्म रवासिया पहाड़ हम्म अन के तमयीदा, मतलब जो तमीदा तमीदा जो ढलक जाते हैं, मतलब जो ढलक जाते हैं, या ढलका दे जाए तुमको। और बिकुम जो होता है वो होता है साथ तुम्हारे, हम्म ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे क्या बेसिकली कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिबाल या रवासिया इनका पर्पस हम देखते हैं कि जमीन पे कितने माउंटेन्स हैं राइट। जी वो उन्होंने तो उन बताया कि वो इतने मतलब जैसे हम सतून बनाते हैं जैसे वो, तो वो इतनी वो नीचे जमीन के नीचे भी बहुत ज्यादा पहाड़ों को वो करने के लिए वो किया, उसको तह पे तह चढ़ाए इस तरह एग्जैक्टली वो।
का मकसद क्या है इन जिबाल का, इन रवासिया का? जमीन को बैलेंस करना। मेरे बैलेंस कर, ताकि आपको वो झलक सी वो ना महसूस ना हो कि जैसे कोई चीज हिल रही है, वो एक स्मूथ आपको फील हो। जमीन के नीचे हमें पता है 7 लेयर्स हैं, राइट? जी जमीन 7 लेयर्स हैं, और इन लेयर्स में क्या है हमें पता है कि यहाँ पे पानी भी है, राइट? जी और इवन वेरी हॉट मोल्टन सब्सटेंसेस हैं, राइट? हम लावा भी जमीन से ही निकलता है ना। जी तो ये सब चीजें जो हैं वो जमीन पे हैं। अल्लाह ताला ने ये जो माउंटेन बनाए हैं ना, और ये जो जिबाल भी एक वर्ड यूज होता है, रवासिया यहाँ पे यूज हुआ है, जिबाल भी है, राइट? जबल जी और जिबाल, तो क्या डिफरेंस है? जबल होता है माउंटेन, वो इतना डीप रूटेड नहीं होता, लेकिन रवासिया जो है वो है जो बहुत डीप रूटेड है, उसकी रूट्स जो हैं वो बहुत नीचे हैं तक जा रही हैं। सो अल्लाह ताला ने यहाँ पे रवासिया वर्ड यूज किया है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो ये माउंटेन्स बनाए हैं डीपली रूटेड इन द लैंड, और किस वजह से, क्या पर्पस है कि ये जो इतना कुछ नीचे है वो आपका ख्याल में बस ऐसे जो है ना वो इनएक्टिव पड़ा हुआ है, राइट? वो कभी भी जो है ना वो बाहर आ सकता है। ये तो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से उसको जो है ना वो पॉज पे छोड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि क़यामत के मनाजिर में अल्लाह सुब्हान ताला बयान करते हैं कि इन पहाड़ों का क्या हाल होगा, और उसके नीचे सब कुछ जो है जो ये बॉडी ऑफ वाटर्स हैं, दे विल बिकम, बेसिकली इनमें आग लग जाएगी, राइट? तो ये पानी जो है जो हमें इस वक्त नजर आ रहा है, ये पानी पानी ही रहेगा। जी तो ये बेसिकली आउट ऑफ हिज रहमा हमें हमारी जिंदगी को यहाँ पे स्टेबल बनाने के लिए अल्लाह ताला ने ये पहाड़ जो हैं वो जमीन में, जलसले और आते ये हैं को एक आज आया है इधर मराकश मोरक्को में आया है, बहुत सख्त जलसला है 6.8 का, और कितने ही लोग मर गए हैं, और के लिहाज से। अल्लाह रात के 11 बजे आया। जब सोए होते हैं लोग, अजाब उसी वक्त आता है। अल्लाह अकबर। तो ये हमारे लिए लेसन है ना, राइट? जी हमें अल्लाह ताला ये आयतें दिखा रहे होते हैं कि ये, राइट, वी नीड टू ओपन आवर आईज। अब यहाँ पे अल का जो है वो नेल्स के मीनिंग में भी आता है। सुभान अल्लाह, लुक एट आवर नेल्स, हमारे नेल्स, और ये अल्लाह सुभान ताला के नेल्स देखो, ये रवासिया बेसिकली अल्लाह ताला के नेल्स हैं। जैसे हम ये कंस्ट्रक्ट करते हैं घर, तो मेरा ख्याल है एक 4 इंच के उस पे आपको पता नहीं कितने नेल्स आप लगे हुए हैं, राइट? और ये अल्लाह ताला का नेल देखें, ये रवासिया इज बेसिकली नेल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जी, और अल्लाह ताला ने बताया भी है दूसरी जगह पे कि हमने अम्मा यतसाल पहाड़ों को में मिखें जमीन अल वल जिबाल औतादा, राइट? औताद उनको कहा गया वहां पे कि ये बेसिकली मेरे नेल्स हैं। सुभान अल्लाह। सो और ये इसलिए है ताकि वो हम यहाँ पे ये स्टेबल रहे जमीन, और हम जो है वो इस पे आराम से अपने चल भी सके जी। या एग्जैक्टली। ओके, मूविंग ऑन। ये इसी तरह ना, इस तरह कोई ब्रिज के अंदर नेल सही ना लगाए जाए तो वो ब्रिज कोलैप्स कर देगा eventually। एग्जैक्टली, या हाँ जी, वबस्सा फीहा। वबस्सा फेले मादी, और फीहा जो है उसका फाइल क्या है इसका शुमाइला? जी फाइल क्या है इसमें वबस्सा में? फाइल हुआ है जी, हुआ, हाँ जी। जी फाइल फाइल भी हुआ बोल, हाँ जी। जी सॉरी, अच्छा जी सॉरी, फेले मादी फाइल हुआ। फीहा जो है मुतकल्लम बिल फेल है, और मिन जो है वो जायदा मतलब मजीद जो नकरा जो होता है वो कहलाया जाता है। कुल्ली जो है वो फिर उसके साथ वो मुतकल्लम बिल फेल है, और दाबतिन मुदाफे अलैहि है, और व अनजलना मादी अच्छा, पहले इसकी ट्रांसलेशन कर लें हम, वो थोड़ा छोटा छोटा अच्छा जी, चंक करेंगे अच्छा तो जी, ये रहेगा। और हाँ जी वबस्सा और फैलाया फीहा इसमें
من سے کلی ہر دابتن مطلب جاندار یا جانوروں کو. تو جی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسپریڈ کر دیے، پھیلا دیے اس میں، اور یہ ہا کس کو ریفر کر رہا ہے؟ ہا کہاں فیہا جا رہا ہے؟ زمین کو. زمین کو. جی. پلر. رائٹ، ارد کیونکہ عرب سیٹ سو فیمینن کنسیڈر کی جی جاتی جی. ہے، رائٹ، تو اس کے لیے یہ ہا یوز ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے اس میں دابہ پھیلا دیا. اب دابہ کیا ہوتا ہے؟ جانور. جاندار پائے. جانور. جو پائے. ایوری کریچر جو موو کرتی ہے اس کو دابہ کہتے ہیں. تو پھر ہم جاندار ہی لکھیں گے نا یہاں پہ پھر اس کے ہاں meaning. جی، ظاہر ہے جو ٹھیک. موو کر رہی ہے وہ جاندار ہے، رائٹ. جی. لیکن اس میں ہر چیز آ جاتی ہے دابہ میں، رائٹ. تو یہ ہم انسان بھی آ جاتے ہیں اور دوسری کریشن بھی آ جاتی ہیں کہ ایوری تھنگ دیٹ موو، جو بھی موو کرتی ہو وہ دابہ میں آ جاتی ہے. اور اس میں اگر ہم جانور دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری خوراک کے لیے، رائٹ، اور نہ صرف خوراک کے لیے بلکہ بیوٹی بھی دے انکریز. آپ بٹر فلائز دیکھتے ہو، رائٹ، اور آپ اور اتنے پیارے پیارے برڈز ہیں، سبحان اللہ. برڈز آلویز امیوز می، رائٹ. چھوٹے چھوٹے سے سم ٹائمز اتنے خوبصورت ہوتے ہیں. سو یہ بیوٹی انکریز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نہ بھی کریٹ کرتے تو کیا ہوتا. جی. ایک فوڈ کوئی ایک قسم کی بس ہوتی ایک ہی کلر کی، تو اتنی ورائٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنر کیا اس سے. الحمدللہ. یا پھر اس کے بعد نیکسٹ وانزلنا ماضی فعلہ من السماء متکلب بالفعل ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وانزلنا اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء مفعول بہ پانی. ہاں جی. فآبتنا اس کو کریں، ہاں یہ یہیں تک کریں. تو ہاں جی. جی جی. مطلب اس یہ بھی فعل ماضی فاعل ہو. مطلب پھر ہم نے اگائے. کیا ہے افعال. جی فعل کیا ہے اس میں انزلنا میں؟ نحنو ہے نا. جی جی بتا جی. رہے وہ ہیں ہاں جی. نانی. فائلہ نحنو. ہاں جی. اور پھر ایم بی ایف ہو گیا. اور مان کیا ہے؟ مان کیا ہے؟ مان جو ہے وہ مفعول بہی ہے. مفعول بھی. ٹھیک ہے. کیا یعنی ڈسینڈ کیا وہاں آسمان سے پانی کو. اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ موو آن. فامبتنا وہ جو ہے پھر ہم نے اگائے، اس کا ہے فعل ماضی فاعل ہو. ٹھیک ہے. روٹ سائمہ سوری شمالی. جی جی جی. اور یہ باب جو ہے یہ اسلمہ سے اسلمہ ہے اس کا. ہاں جی. روٹ لیٹر اس میں نون با اینڈ تا بن رہے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. نبات بولتے ہیں، نبات. ہاں جی بولتے نباتات. ہیں. تو اور پھر اس سے امبتا. اس سے امبتا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. امبتا اسلمہ فیملی بن جاتی ہے. ٹھیک اور ہے. پھر وہاں پہ نحنو کا نا لگ گیا. امبتنا. امبتنا. ٹھیک ہے. فیہا متکلم بالفعل ہو گیا. من جو ہے وہ آ گیا آئدہ مطلب مزید نکرہ زائدہ جو ہے. اور کلی جو ہے متکلم بالفعل ہو گیا. اور یہ زوجن من کو آپ پہلے بھی یہاں پہ من زائدہ کہہ رہی ہیں. میرا خیال ہے من زائدہ نہیں بن رہا. یہ جسٹ من آپ ایز اے اس کو حرف جر لیں گے، اچھا رائٹ، جی. کیونکہ من زائدہ میننگ دیتا ہے اینی کے، رائٹ. تو یہاں کے میننگ نہیں آ رہا. یہاں پہ میں سے آ رہے ہیں، مطلب اس میں سے. جی. تو اس اسپیشیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو من تبعیدیہ کہہ سکتے ہیں، لیکن تبعیدیہ بھی نہیں. تبعیدیہ ہوتا ہے کہ کچھ حصہ، رائٹ. تو اب یہاں پہ کچھ تو نہیں. من کلی دابتن یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نے کچھ بنائے ہیں اور کچھ نہیں. تو ڈزنٹ میک سینس. تو اس کو میرا خیال ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے من کو.
यहाँ पे मिनस समाई, ये जार मजरूर, ठीक है, ये देखें इन्होंने जार मजरूर और जस्ट MBF लिया। अच्छा, फिर उसके बाद बाकी अम्बतना में ये भी फीहा को जार मजरूर, ठीक है। और मुतलिकान भी अम्बतना का मतलब क्या है, सिंपली MBF, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इट इज रिलेटेड टू अम्बतना, और अम्बतना क्या है, फेल है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ हम ये कहने के बजाय हम कह देते हैं MBF है, वही मतलब हो गया उसका, अच्छा राइट। तो इस ये मीन जायदा नहीं, इसमें हम इसको कहेंगे जस्ट सिंपल जार मजरूर। अच्छा, एक जार मजरूर, ठीक है, ओके। ज़ौजिन मुदाफ़े अलैहि है कुल्ली का, जी और करीमिन जो है वो सिफ्त है ज़ौज का, परफेक्ट, हाँ जी, ठीक है ट्रांसलेशन जी। फीहा इसमें मिन से कुल्ली हर ज़ौजिन तमाम मुख्तलिफ किस्म की चीजें, करीमन और बहुत उम्दा। अम्बतना का क्या मतलब है, फिर हमने उगाए, उगाए, या जी ठीक है। सॉरी फम्बत वो मैं पहले कर चुकी थी इसलिए उगाए सॉरी फीहा दोबारा कुल्ली जी ज़ौजिन कर। सो जी ज़ौजिन, अब यहाँ पे ज़ौज हम स्पाउस या जोड़े। हाँ, तो यहाँ पे वो पेयर की सूरत में अल्लाह ताला कह रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इवन निबातात जो हैं, जो हमारी ये प्लांट किंगडम है, राइट, उसमें भी पेयर्स हैं, राइट, उसमें भी मेल और फीमेल है। जी ये इंफॉर्मेशन साइंस ने अब मालूम किया 1400 साल पहले। सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु एग्जैक्ट। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे नोट करने वाली चीजें जो हैं, एक तो हमने ये आमादिन तरौनाहा, ये यहाँ पे ब्यूटीफुली कहा गया है कि ये आमादिन ला तरौनाहा के मीनिंग्स में भी लिया गया है, ठीक है, यानी तून है, तुम्हें नजर नहीं आते, और या ये है कि वहां पे कुछ भी नहीं है, ये सुतूनों के बगैर बना है, और तुम्हें क्या कोई नजर आते हैं सुतून, राइट। फिर सेकेंडली हमने रवासिया और जिबाल का डिफरेंस देखा, राइट। मकसद यहाँ पे बताया जा रहा है, अंतमीदा बिकुम को अगर हम देखें तो ये मस्दर मोवल बना रहा है ना, अन और फिर मुदारिया, राइट। और ये मस्दर मोवल किस मीनिंग में यहाँ पे आ रहा है, पर्पस बता रहा है, बताया गया है यहाँ, राइट। तो ये मफूल ली अजली ही, अगर आपको याद हो, वाई के मीनिंग दे रहा है कि क्यों, राइट, उसका पर्पस बता रहा है, रीजनिंग दे रहा है। तो ये मफूल ली अजली ही या मफूल लहू बोला जाता है, अगर याद हो आप लोगों को, राइट। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कितने किस्म के मफूल हैं, कितने किस्म के मफूल हैं। सबसे पहले मफूल बी, Maful बिही, bihi, मफूल तो हाल, किस आंसर देता है मफूल बिही, who and what. व्हाट, ठीक है। फिर आगे, Maful fihi, when. वेरी गुड, मफूल जो है वो व्हेन के मीन आंसर देता है हमें। फिर Lahu, how. यस, Maful lahu, मफूल लहू वाई का, why. वाई, तो ये यहाँ पे मफूल लहू है, ठीक है। और ली अजली ही भी बोलते हैं, मफूल ली अजली ही, दोनों तरह से इसको क्या आप बोल सकते हैं। अच्छा, फिर और कौन सा मफूल है, मफूल हाल है, राइट, और मफूल मुतलक है। तो ये मोटे मोटे मफूल हम याद रखें। अच्छा, फिर उसके बाद जो बहुत खूबसूरत चीज एक है, आप देख रहे हैं, खाला का, कौन इसमें क्या है प्रोनाउन, हुआ उस्तादा, सभी हुआ है, हुआ, लेकिन अंतर से हम हैं, एग्जैक्टली, क्यों है ये हम, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे अटेंशन ड्रॉप करना चाहते हैं कि आसमान से पानी बरसाने वाला कौन है, या फिर इज्जत तकरीर। ये बेसिकली इस और ये कुरान पाक में आप बहुत प्लेसेस पे देखते हैं, राइट,
یہ کیا اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں یا گرامر وائز یہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں التفات بلاغہ کی زبان میں، التفات. اینگل چینج کرنا، اینگل چینج کرنا. ایگزیکٹلی التفات کا مطلب ہے یعنی ایک دم آپ دیکھ رہے تھے کہ ہوا یوز ہو رہا تھا سینٹینس کے اندر، اور پھر سڈنلی نحنو آ گیا جیسے یہاں پہ ہو رہا ہے. اب یہاں پہ خلقہ، رائٹ، القا، ان سب کے اندر ہوا ہے، رائٹ، ایون بسا کے اندر بھی ہوا ہے. لیکن جیسے ہی انزلنا آیا یہاں پہ نحنو آ گیا، رائٹ، انبتنا نحنو آ گیا. سیم وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اسی نے آسمان سے پانی برسایا، رائٹ، اسی نے ان پلانٹس کو گرو کیا. تو یہاں پہ نحنو کی، یہاں پہ خلق نہ کیوں نہیں آیا؟ رائٹ، یہاں پہ بھی آ سکتا تھا. تو اس کے ایک تو یہ کہ اگر آپ ان ساری بلیسنگس کو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے کریشنز بتا رہے ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پانی آسمان سے آتا ہے، رائٹ، اس کے بغیر ہماری زندگی ناممکن ہے. یہ جو ساری چہل پہل اس دنیا میں ہو رہی ہے، سورس کیا ہے؟ پانی ہے. پانی کے بغیر یہ لائف یہاں پہ پاسبل نہیں رہے گی. باقی پلانٹس پہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ لائف پاسبل ہے؟ پانی نہیں ہے وہاں پہ، رائٹ. تو یہ اس ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی امپورٹنس بتا رہے ہیں اس رزق کی. یہ ساری ڈفرینٹ کائنڈ آف رزق ہمیں یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی یہاں پہ خالق ہونے کا بتا رہا ہے، رائٹ. یہاں پہ بھی القا خالق ہونے کا بتا رہا ہے کہ اس نے یہ کریٹ کیا. پھر اس کے بعد یہاں پہ انزلنا اور انبتنا، یہاں پہ ایک ڈفرینٹ اینگل وہ اپنی اس کا دے رہے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں ہم. لیکن یہاں پہ انزلنا اور پھر وہ انبتنا، رائٹ. تو یہ پلانٹس بھی ہماری فوڈ ہیں. ایک تو ان دو ان چیزوں کا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ہائی لائٹ کی ہے، رائٹ. تو دیٹ از آلسو ویری بیوٹیفل. اور آگے بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اس کے وہ کیا کہتے ہیں، اعراب از فائن، ایوری ون از کلیئر آن اعراب. اچھا، یہاں پہ ایک یہاں انتمیدہ کے لیے یہاں پہ دیکھیں انہوں نے یہ آئی جہاں پہ ہو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی، اور یعنی اس کے میننگز کیا ہیں؟ خشیت انتمیدہ، رائٹ، کہ اس کے موو ہونے کی کہ سے بچانے کے لیے، یا اس کے خوف سے کہ یہ ایسے نہ ہو جائے، رائٹ، اس سے ہمیں سیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رواسیہ اس پہ ڈالے ہیں. اچھا، اور یہاں پہ دیکھتے ہیں. جی، کوشچن تھا، واپس آپ اس پر جائیں ابھی. ہوں من کل زوجن کریمن، تو بیک ٹو بیک جو ہے نا یہ متعلق بالفعل آ رہا ہے. من جو ہے اگر وہ ہے جار ہے، پھر کل مجرور ہے، پھر کل جو ہے نا مضاف ہے، پھر مضاف الیہ ہے. زوجن کریمن، تو یہ پورا کا پورا متعلق بالفعل ہے. متعلق ہے تو متعلق کس چیز سے ہے؟ کیونکہ دو چیزیں ایک ساتھ آ رہی نہیں، یہ امبتنا سے ریلیٹڈ ہے، رائٹ. اچھا اللہ دو تعالیٰ دو یہاں پہ پانی میں تو میل اور فیمیل نہیں ہے نا، اچھا رائٹ. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ تو ختم ہو گیا، یہ صرف سینٹنس یہیں تک تھا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا، رائٹ، مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. It is related to أَنبَتْنَا, not أَنزَلْنَا. نو امبتنا یہ آیا، بٹ فیہا بھی آیا نا، ٹو بیک ٹو متعلق ہاں بالفعل تو آئے تو فیہا بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، فیہا. رائٹ. اچھا اللہ تعالیٰ نے گرو کیے ان اٹ، کہاں؟ یہ ارتھ سے کو ریفر کر رہا ہے، رائٹ. تو یہ بھی ایم بی ایف ہے، رائٹ. پھر من کلی زوجن کریم، یہ بھی پورا فریز جو ہے وہ ایم بی ایف ہے. ایم بی ایف ہے، افام بتا کا ہے. جزاک اللہ. ایم بی ایف کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے، رائٹ. وہ جیسے جتنی ڈیٹیل ہم اس کو بتاتے جائیں گے تو اتنی چیزیں اس میں ایڈ ہوتی جائیں گی.
Okay. I thought اچھا it is جی okay. صحیح ہے. اچھا تو یہ ہم نے دیکھا کہ امبتنا انزلنا میں اللہ تعالیٰ نے نحنو یوز کر رہے ہیں. اگین دا امپورٹینس آف دیز بلیسنگ, تو ہمیں اور شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے, رائٹ, ان چیزوں کے لیے. اچھا پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اس آیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, رائٹ. تو خالق السماواتی, یہاں پہ اپنے وہ خالق ہونے کا بتا رہے ہیں, رائٹ. ایک ہی خالق ہے, اسی نے یہ سب کچھ کریٹ کیا ہے. پھر ال کا بھی یہ ہے, اس کے خالق ہونے کا پروف دے رہا ہے ہمیں, رائٹ. پھر اس کے بعد دابا, رائٹ, یہ دابا کیا ہے, ہمارا رزق ہے, اور یہ ہماری پلانٹس جو ہیں وہ بھی ہمارا رزق ہیں, اور یہ مان جو ہے وہ بھی ہمارا رزق ہے, رائٹ. تو وہ رازق ہونے کا ہمیں بتا رہا ہے. تو اس میں سماوات, رواسیہ, دابا, رائٹ, اور یہ سارا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں اس کو, رائٹ. اور توحید ہم جانتے ہیں کہ توحید جو ہے وہ ہم اس کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں, رائٹ. ایوری ون نوز کہ ایک توحید الوہیہ ہوتی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے الوہیہ کا؟ الہ سے ہے, ہم کہتے ہیں لا الہ, ایک ہی ماننا, مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا, الوہیت یس, سے. ایک الہ ہے, الہ واحد, رائٹ, دس از الوہیہ. اور ربوبیہ کیا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے, رب ہے. رائٹ. پالتا ہے, تو پیدا کرتا ہے اور سسٹین کرتا ہے. ایگزیکٹلی, رب کے اندر بہت ساری کونوٹیشن آ جاتے ہیں. ہم تو جسٹ انگلش میں ماسٹر یا اردو میں جو ہے نا وہ آنر یا مالک اس کو ایک سمجھ لیتے ہیں, لیکن اس کے اندر بہت ساری کونوٹیشن ہے. اس کے اندر خالق بھی آ جاتا ہے, رائٹ. اب خالق جو ہے نا کا مطلب ہے کریٹ کرنے والا, کریٹر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا کریٹ تو ہم بھی کر لیتے ہیں, انسان نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کریٹ کر لیا ہوا ہے. لیکن ہاؤ اللہ کی کریشن یا اللہ تعالیٰ کا کریٹ کرنا, ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ دین آور کریٹنگ سم تھنگ. اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, پھر اس کو مینٹین کرتا ہے, پھر اس کا نہیں, میں جسٹ خالق کی بات کر, اللہ کا کریشن نا نتھنگ سے ہوتا ہے, ہمارا کریشن انسان کا نا سم تھنگ سے ہوتا ہے. نقل سے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. They're just trying to copy it, yeah, basically, yeah. کاپی کے علاوہ ہم میٹیریل کہاں سے آتا ہے, جس Yeah, سے ہم جو بھی کریٹ کر رہے ہیں وہ وہیں سے آ رہا ہے. میٹیریل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, رائٹ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریٹ فرام نتھنگ, رائٹ. سو یہ جو ہے نا بیسیکلی دیٹ از ہی از کریٹر, اور وہ اس قسم کا کریٹر ہے کہ اس کو کسی وہ اسکریچ سے وہ کرتا ہے. ہم بناتے ہیں کوئی چیز تو ہمیں ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کے ریسورسز پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بغیر وی کین ناٹ کریٹ اینی تھنگ. سو دیٹس دا ڈفرنس. پھر اس کے بعد رب کے اندر مالک کی وہ بھی آ جاتی ہے کونوٹیشن. مالک کا مطلب ہے اتھارٹی رکھنے والا, آنر ہم اس کو کہتے ہیں. اب مالک تو ہم بھی ہوتے ہیں دنیا میں, ہر چھوٹی موٹی چیزوں کے ہم بھی مالک ہیں, رائٹ. تو ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ کہ اللہ مالک ہے اور ہم بھی مالک ہیں. اللہ سے کوئی چھین نہیں سکتا. No, and we are owning till we are مطلب alive. ٹیمپرری چیز ہوتی ہے, ہم جس چیز کے مالک ہیں وہ ٹیمپرری ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ ہم جب تک پرماننٹ. زندہ ہیں جب تک ہے, اس کے بعد نہیں. ایک تو ٹیمپرری ہوتی ہے, اور سیکنڈلی ہمارے پاس کمپلیٹ اتھارٹی بھی نہیں ہوتی. کنٹرول نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس, اگر کنٹرول. اپنے گھر میں کوئی چینجز لے کے آنی ہے تو مجھے سٹی سے جو ہے نا پرمیشن لینی پڑے گی اس کو وہ کرنے کے لیے, حالانکہ گھر تو میرا ہے, رائٹ. تو میری لمیٹیشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کوئی لمیٹیشن نہیں ہے اپنی اتھارٹی کو وہ کرنے کی, رائٹ. سو دس از ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ. ہاں جی, مالک میں اونرشپ بھی آتا ہے, اتھارٹی بھی آتا ہے, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دونوں چیزیں آتے ہیں. لیکن بندے میں صرف اونرشپ ایک محدود حد تک ہوتا ہے, اتھارٹی بھی محدود حد تک. ایگزیکٹلی, یا
آپ جو ہے نا وہ ایک ملک کے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں پریزیڈنٹ بن جائیں، رائٹ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ سے ہیلتھ لے لے، آپ کی جان لے لے، تو کہاں گئی وہ آپ کی پریزنٹ ساری جو ہے وہ اتھارٹی؟ نتھنگ، رائٹ. سو وی ہیو لمیٹیشن. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈز ناٹ ہیو اینی لمیٹیشن. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ از مربی. مربی کے اندر وہی تربیہ بھی آ جاتا ہے، نرچرنگ بھی آ جاتی ہے، رائٹ. ایک تو ہم جو ہے نا وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں الٹی سیدھی، رائٹ. ہمیں سب سے پہلے تو نالج ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا، اسپیشلی فرسٹ بیبی، اس پہ تو بےچارے پہ اتنے ایکسپیرینس ہوتے ہیں کہ پتا تو بچہ بچارا کیا وہ بیچارہ لیب ریٹ ہوتا رائٹ. اور پھر کچھ مربی یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے آپ اس کی ٹیک کیئر بھی کریں گے. لائک کچھ لوگوں کا بیک یارڈ ایسے جنک یارڈ بنا ہوا ہوتا ہے، رائٹ. تو آپ کے پاس چیز تو ہے لیکن آپ اس کی ٹیک کیئر نہیں کر رہے پراپر طریقے سے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ دیکھیں اس زمین آسمان کو، سبحان اللہ، یہ پورا سسٹم جو چل رہا ہے کتنی اسموتھلی چل رہا ہے، رائٹ. اور ایون ود ان مائی سیلف مجھے پلک جھپکنے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا مجھے ابھی پلک جھپکنی ہے. یہ خود بخود سارا کچھ چل رہا ہے میرے اندر. ایک اتنا یونیک سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے. اگر ہمیں کوئی کٹ لگ جائے اب اس میں وہ اپنے آپ ہیل ہوتا ہے پراپرلی، پھر اس سبحان اللہ، ہیلنگ کے بعد سکار کیسے ریموو ہوتا ہے کہ سبحان یعنی سبحان ایک فرسٹ ایڈ بھی ہے، ایک سرجری بھی ہے، ایک بیچ میں جو ہے وہ ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اسی اللہ طریقے سے ڈیفense سسٹم جو کہ جراثیموں سے بچاتا ہے پوری ایگزیکٹلی. انسان کے اندر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، رائٹ. سو ہی از ٹرو مربی. پھر منعم بھی ہے، رائٹ، جو گفٹ دیتا ہے. گفٹ دے کے پھر وہ جتلاتا بھی نہیں ہے، رائٹ. ہم نے بہت ساری ہماری بہت ساری کیا 100% ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو ہم نے مانگی بھی نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. یہ جو سسٹم چل رہا ہے، صبح اٹھ کے کون کہتا ہے کہ یا اللہ میری آج ٹانگیں چلتی رہیں، رائٹ، یا میری آج آنکھیں چلتی رہیں، یا میری زبان آج چلتی رہے، رائٹ. سو ایوری ڈے وی ویک اپ اور سیم انرجی کے ساتھ جو ہے نا وہ سارے ہم اپنے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحہ ہمیں جو ہے وہ اپنے گفٹ سے نواز رہا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ دو یہاں پہ ہمیں اس آیا کے اندر ملتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ دو انزلنا وامبتنا ہمیں اس کی ربوبیت کا بتا رہا ہے، اور باقی جو ہے وہ خالقہ، القا اور بثا، رائٹ، یہ ہمیں اس کی کیا کہتے ہیں الوہیہ کا بھی بتا رہا ہے کہ ہی از دا اونلی ون ہو کین ڈو دیٹ. پھر اس کے بعد یہاں پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، خالق السماوات بغیر عمد، رائٹ. اس میں جو ہے نا وہ حسن اور قتادہ کہتے ہیں لیسا لہا، لیسا اٹس ناٹ لہا، یعنی اس کے وہ اٹ ڈزنٹ ہیو، اسکائی ڈز ناٹ ہیو کیا عمدن کیا کہتے ہیں پلرس، رائٹ، مرئیتن ویزیبل ولا غیر مرئیتن، اور انویزیبل کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں کسی قسم کے بھی ستون، رائٹ، نہ ہی نظر آنے والے اور ویزیبل اور انویزیبل کسی قسم کا کوئی ستون نہیں ہے، رائٹ. اور لیکن یہاں پہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ اور مجاہد وہ کیا کہہ رہے ہیں، لہا آمدن. اس کو ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ اٹ ہیز آمدن، اٹ ہیز پلر لا ترونہا، لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، رائٹ. تو دونوں طرح سے اس کو لیا گیا. اچھا، پھر اس کے بعد سورۃ رعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے القا تو نہیں، وہاں پہ جعلہ کا ورڈ یوز ہوا ہے، جعل فی الارض رواسیہ، سیم وہی رواسیہ وہاں پہ بھی یوز ہوئے ہیں. اور پھر یہاں پہ اس کا اللہ تعالیٰ یعنی اس میں تفسیر میں بتایا جا رہا ہے کہ الجبال ارسات الارض
کہ یہ نیل کیے گئے ہیں زمین میں، ثقلتھا اس کے اور اس پہ بوجھ ڈالا گیا، کس پہ؟ زمین پہ، تاکہ وہ ہلے نہیں. لی اللہ، رائٹ، لی اللہ کیا ہے؟ لی ان اینڈ دین لا، سو دیٹ لامو لے گئی ہے، سو دیٹ اٹ ڈز ناٹ تدرب تواریبو لائک ڈسٹرب کرے، تمہیں اضطراب میں ڈالے، ہم اضطراب ورڈ ہمیں پتہ ہے، رائٹ، مصیبت میں ڈالے، بی اہلیہا اس کے رہنے والوں کو، یعنی اس دنیا والوں کو، علی وجہ المائی کیونکہ وہاں پہ پانی ہے. تو یہ پانی اور جو بھی اندر سبسٹینسز ہیں، بہت سارے مولٹیڈ ہیٹ میٹیریلز ہیں، رائٹ، تو وہ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، ہمیں جو ہے نا وہ ڈسٹروائے نہ کریں. تو اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں. ان تمید بکم آلسو مین لی اللہ تمید بکم، رائٹ، تو یہ اس سینس میں بھی لیا جاتا ہے. پھر ہم نے دیکھ لیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کا ثبوت دیا فرسٹ 2 پارٹس میں، رائٹ، خالق السماواتی اور القا فی الارض اس میں خالق ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نیکسٹ اس میں رزاق ہونے کا ہمیں جو ہے وہ پروف دے رہے ہیں، ہمیں ریئلائز کروا رہے ہیں، رائٹ. سو وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، رائٹ، اور یہ جو ہے نا وہ ہماری بیوٹی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں ڈالا ہے. من نبات الارض، کہ جس طرح انسانوں کے پیر ہیں اسی طرح یہ جو ویجیٹیشن ہے، پلانٹ کنگڈم ہے، رائٹ، ان کے بھی پیر ہیں. اور فمن داخل جنت فہو کریم، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ورڈ کریم یوز کیا نا نبات کے لیے، تو وہ کہہ رہے ہیں فمن داخل الجنت فہو کریم، تو جو جنت میں داخل ہوگا وہ کریم، نوبل. ومن داخل النار فہو لعین، اور جو ہیل فائر میں انٹر ہوگا، رائٹ، تو ہی از بلیم وردی. یہ ہمیں نہیں ملا. آپ اینڈ والے پیجز ہمیں بھیج دیں گی؟ ہاں، میں اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے نا شیئر کر دوں گی. جی ٹھیک ہے. دراصل کل مجھے بالکل ٹائم نہیں ملا، تو یہ میں نے صبح بیٹھ کے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا پریپیئر کیا. اچھا، پھر نیکسٹ آیا، کیا ٹائم ہو گیا؟ جی should we continue 10:06. کر لیں اس آیا، اس کو کر لیتے ہیں میرا خیال ہے، کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے، اور پھر اگلی اس کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کر لیں گے. انشاءاللہ. ٹھیک اوکے ہے. جی. ہاذا خلق اللہ، مطلب یہ مبتدا خبر ہے، اور اللہ جو ہے لفظ جلالہ ہے. سو ہاذا مبتدا ہو گیا، خلق اللہ دا ہول تھنگ، کیونکہ یہ اضافہ فریگمنٹ، سو ہول اضافہ فریگمنٹ از دا خبر. فارونی فعل امر، ماذا مفعول بہی ہے، اور نہیں، لیکن یہ فارو نی بھی تو ہے نا، یہ نی کیا ہے یہاں پہ؟ تو دکھاؤ کسے بولتے ہیں، فائل و نحنو، نہیں، فائل تو اس میں فارو امر ہے نا. جی فعل امر فائل کون سا؟ فعل امر ہے، تو یہ مفعول بہی ہے. جی، یہ مفعول نی جو ہے وہ بیسیکلی مفعول بھی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. ہے. اور ارو کے اندر جو ہے وہ فعل امر کے اندر فائل کیا ہے وہاں پہ؟ انا فارو فعلون رائٹ اندر انا ہوگا، فرد فعل امر کے اندر انا ہوگا. فعل امر کون سے صیغہ موسٹلی کرتے ہیں؟ انتا
अंता, अंतुमा, अंतुम, अंतुमा अंती, अंतुमा, अंतुना, ओनली सेकंड पर्सन में, राइट? जी तो अब वहां से देखें, ये वाव हमें बता रहा है जी जी कि ये अंतुम है यहाँ पे, वो बता रहे Exactly. ठीक है? ये अभी हमने रा देखा था ना, जी सो वहीं से इसको बन रहा है ये, आई होप यरा, राइट? और इसको आप लेकर आए उस पे अंतुम पे, तो क्या था? तरौना। ये फर्क थी, ये मेरी गलती थी जब हम साथ राइट। बैठे। अच्छा, अब इसको आप जब अमर बना रहे हैं तो क्या करेंगे? आप इसको मजूम करेंगे, ये नून इसका ड्रॉप हो गया और ये साइन ऑफ मुदारिया इसका ड्रॉप हो गया, और एक्चुअली ये फैमिली 4 बन रही है। सो ये आरा है, आरा फैमिली 4, असलमा फैमिली अस्सलाम वालेकुम जी। आरा यूरी, ठीक है? अब यूरी से ये इसका वर्जन हो जाएगा अंतुम वर्जन आरा यूरी, सो तुरूना। मैं इसको मेरा ख्याल है मैं सब कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसको मजूम करेंगे तो ये इसका आपने ड्रॉप कर दिया, राइट? ये इसका ता भी आप साइन ऑफ मुतारिया खत्म करेंगे, राइट? और अब क्या करना है? इसको हम रीड तो कर सकते हैं, लेकिन ये कौन सी फैमिली है? असलमा फैमिली है। अस्सलाम फैमिली जी। असलमा फैमिली में आप हमजातुल कता विद फतह लेके आते हैं, राइट? और अमर में हम अगर यहाँ पे दम्मा है तो हम उसको दम्मा देते हैं, राइट? और अगर फतह है तब भी हम उसको कसरा देते हैं, और अगर कसरा है तो तब भी हम तो उसको कसरा हमने देना ही है। रिमेम्बर अमर? Yes. भूल गए हैं। लेकिन असलमा फैमिली में वो फतह ले लेता है, तो इसकी वजह से अब ये अरू बना है। शुमाइला समझ आ रही है? जी ये जी इसका ता हमने खत्म कर दी है, ये ऐसे जी। अब राइट, तो ये अरू बन गया। अब उसके साथ अरू के साथ आपने वो नी लगा दिया, तो ये अरू नी बना। क्या मतलब है? तुम सब दिखाओ मुझे, शो करो। दिखाओ जी। आरा जो फैमिली 1 में वो होगा देखना, खुद देखना, राइट? लेकिन हाँ जब जी। ये फैमिली 4 में आ रहा है, असलमा फैमिली में आ रहा है, तो वो फिर दिखाने की मीनिंग में आ जाएगा। कौन मुझको जी जी ठीक ठीक है जी। है। माजा मफूली बही है खलाका का, और खलकल माजा लजी। बेसिकली क्वेश्चन के लिए यूज होता है, राइट? माजा, जी व्हाट। तो ये हर्फ यहाँ पे इसम इस्तफाम है, इसम इस्तफाम जी। ठीक है? क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, लेकिन ये इसम इस्तफाम क्योंकि हम इसको इसम कह रहे हैं ना, तो हम इसको लेबल देंगे। क्या लेबल देंगे? तुम सब मुझे दिखाओ, क्या दिखाना है, राइट? तो बेसिकली ये मफूल पूरा, और क्योंकि माजा खलकल्लज़ीना वो फिर सारा रिलेटेड है, राइट? हरफो इस्तफाम का वो जवाब आ रहा है, तो ये पूरी थिंग जो है वो बेसिकली मफूलन बिही बन रही है उसकी। तो सादा जी हम इसको इसम इस्तेफाम यहाँ पे लिखेंगे और साथ लिखेंगे इसम इस्तेफाम मफूल बिही, ऐसे लिखेंगे? नहीं, ये पूरा सेंटेंस एज ए मफूलन बिही आ रहा है। इसको जस्ट आप कहेंगे माजा इस्मो इस्तफाम, दैट्स इट, ठीक है? फिर खलकल्लज़ीना, क्योंकि वो जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसका जवाब वो रिलेटेड होगा ना, वो एक बकेट बन जाएगा, जी जी राइट? ठीक तो वो फिर खलकल्लज़ीना मिन दूनिही, तो उसका जवाब जो है, ये सवाल और जवाब सारा इकट्ठा मिलके मफूलन बिही बन रहा है। मफूल बिही बन जाएगा जी ठीक है। खलकल लजीना, तो ये फिर मादी फेले मादी फाइल हो गया, और मिन दूनी ही सिला मसूल क्या कर रहा है यहाँ पे?
جی سوری دوبارہ بولیے گا مجھے اللہ کیا زینہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ زینہ کا بھی تو کوئی کام ہے نا ہے؟ یہاں پہ. اسم مفعول ہے یہ. نہیں، آ، خلق الذین. خلق فائل ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ ماذا what خلق الذین those have created. دو یا الذین ہوتا ہے تو ان لوگوں نے یہ خلق ہاں جی ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کچھ بھی کریٹ کیا ہے بیسیکلی. تو یہ خلق الذین کالذین از دا بیسیکلی فائل آف خلق. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے دکھاؤ، یو آل شو می، کہ میرے علاوہ جن کو تم عبادت کرتے ہو رائٹ، انہوں نے کیا کریٹ کیا. سو خلق الذین دوز ہیو کریٹڈ. شو می وہ تھنگ، وہ کریشن دکھاؤ جو انہوں نے کریٹ کی ہیں رائٹ. تو خلق الذین یہ اس کا یہ فائل بن رہا ہے. فائل ٹھیک ہے. اچھا من دونی ہی یہ صلہ موصول بن رہا ہے. اور مجھے بلی کا نہیں سمجھ آیا تھا. بل کو کہتے ہیں حرف ادراب. ادراب کا مطلب ہے نگیشن، یعنی جو پہلے کہا گیا ہے نا اس کی یا تو ابطال ہو رہا ہوتا ہے، ابطال نگیشن کے میننگ میں آ جائے گا، یا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس بات کو ختم کر ڈفرینٹ وے میں کہا جا رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ تو فور شیور بلی ظالمین فی ضلال مبین کا مطلب ہے کہ نگیشن ہو رہی ہے رائٹ، کہ انہوں نے تو کچھ they cannot create anything like Allah subhanahu wa ta'ala, they did not have created right. تو یہاں پہ بل وہ پیچھے جو کانسیپٹ جو بات جو کامنٹ ہے اس کو ریفیوٹ کیا جا رہا ہے، اس کو نگیٹ کیا جا رہا ہے. جیسے ہم وا جو ہوتا ہے وہ جیسے بات جب اگلی اس میں آتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا کہ پچھلی اس آیا کو اس کے ساتھ ریلیٹ ہو رہی ہوتی ہے. عطف جب ہوتا جی ہے تو بلی جو ہوگا وہ حرف اضطراب آپ ادراب ٹھیک ہے. ہاں تو وہ اس کو یہاں نگیٹ پہ کر رہا ہوگا، جو پہلے بات کی گئی ہے اس کی نگیشن ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے ایسے نہیں ہے بات، ایسے ہے ٹھیک ہے. رائٹ. اور ہم کہتے ہیں نا کوئی بات کر رہے ہیں اور بیچ میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے، ایسے تو نہیں وہ ایسے. جی ہم بات کی نگیشن کر رہے ہیں. تو دس از ہاؤ اٹ از. ٹھیک ہے. الظالمون ظالم لوگ ہیں، مبتدا ہے یہاں پہ. گڈ. فی دلالین خبر مبتدا ہے یہ بھی. اور جو مبین ہے وہ ٹھیک ہے فی حرف جر ہے. اور دلالین اس کا اسم مجرور ہو گیا. اسم مجرور ہو گیا. اور مبین جو ہے وہ دلالین اینڈ مبینین صفہ موصوف ہے. صفہ موصوف ہے مبین کا. جو دلال ہے نا دلالین جو ہے وہ مبین کا صفہ ہے. مبین صفہ ہے پہلے، موصوف پہلے مبین ہوتا ہے. صفہ ہے دلال کا. جی مبین ہاں صفہ ہے جی، دلال کا. جی موصوف پہلے ہوتا ہے، صفہ بعد میں ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں جی اس کی ٹرانسلیشن بھی کر دیں. جی یہ ہے تخلیق اللہ کی، تو دکھاؤ مجھ کو کیا کچھ پیدا کیا ان لوگوں نے جو اس کے سوا بلکہ ظالم لوگ ہیں. لوگ ہیں فی میں ہے گمراہی کھلی، ضلالین گمراہی، مبین کھلی. سو ظالم یہاں پہ باقاعدہ یعنی کن کو کہا گیا؟ جو شرک کرتے ہیں. جی اور ان سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے کیا کچھ بنایا. ایگزیکٹلی. جی کیونکہ آپ پچھلی آیا سے ریلیٹ کریں نا اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سارے مارولس جو ہیں، سارے تو نہیں، یہ تو جسٹ گلمپ دی ہے ہمیں، تو ابھی بہت ساری کریشنز پتہ ہی نہیں ہے. ارتھ سے بڑی یونیورسٹیز ہیں رائٹ. تو ہم تو ایک وہ بالکل ایک ڈاٹ کی طرح سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جسٹ ہمیں گلمپس دیے ہیں کہ یہ میں نے کریٹ کیا ہے. اب بتاؤ ذرا تم جن کی پوجا کر رہے ہو رائٹ، انہوں نے کریٹ کیا. جی انہوں نے کیا بنایا، اور جن کی تم بندگی کرتے ہو انہوں نے بتاؤ کیا بنایا ہے.
اور exactly. وہ مطلب اتنا کر دیتے ہیں کہ وہی ہماری تقدیر کو سنبھالیں گے، وہی ہماری تقدیر کو بگاڑ سکتے ہیں. جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ Yeah. اس حد تک جی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جس کو اپنا وہ مطلب جس کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری قسمت کو سنوار دیں گے اور یہی بگاڑ دیں گے. سبحان اللہ. یا وہ اگر کوئی ان کو کچھ کہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ایسے نہ کرنا ورنہ تم جو ہے نا سڑ کے ختم ہو سپا جاتے ہیں. ہو گے. جی نہیں سردی ختم ہو جاؤ. ٹپیکل بسم ورڈ. ہو جاؤ. اور وہ جو پیر ہے نا، پیر بھی یہی کہتے ہیں، میری بات نہ مانی تو میں جلا کے بھسم کر دوں. استغفر استغفر مین اچھا تو اب یہاں دیکھتے ہیں وَقَوْلُهُ. سو اللہ تعالیٰ کا کیا اسٹیٹمنٹ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ میری کریشن ہے. یعنی میننگ آئی کا مطلب ہوتا ہے میننگ. ہَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ تَعَالَى مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، کہ اس نے جو اپنی کریشن جو اسکائی ہے، ارتھ ہے، رائٹ، اور وٹ ایور ان بٹوین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں. اور صادرون، اور یہ تو ویری آبویس ون ہے، رائٹ. جو باقی ہیں اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے اس کے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مینشن کیا وحدہ لا شریک لہ، یہ شو کرنے کے لیے، توحید کا پہلو دکھانے کے لیے ہمیں، رائٹ. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ اوپن چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی ہے میرے برابر تو دکھاؤ ذرا انہوں نے کیا کریٹ کیا ہے. اور یہاں پہ مما تعبدون، جو جس کی تم عبادت کرتے ہو، وتدعون، یا جو تم ان کو بلاتے ہو، پکارتے ہو مصیبت میں، رائٹ، مزاروں پہ جا کے آپ دعائیں مانگ رہے ہو ان سے. اسنام اور انداد، اس وقت تو اسنام اور انداد ہوتے تھے، اب کیا ہوتے ہیں؟ اب یہ ہمارے مزار ہو گئے، ان کے پاس لوگوں کے پاس جانا، یہ وہ ہو گیا، رائٹ. یا لوگ بعض اوقات ہم لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں، رائٹ. میں تو آپ سے یہ کوشچن کرنے لگی تھی سازا جی، جیسے سوری آپ بات کاٹ رہی ہوں، کہ جیسے ہم پریشان ہوتے ہیں سم ٹائم، یا اتنی بڑی کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، یا ہم اس وقت اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تم اس مطلب میں نہ ہوں تو تم اس بندے کا خیال کرنا. تو سر یہ بھی اس میں ہی آتا ہے کہ نہیں، کہ جیسے ہم ایگزیکٹلی دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے اگر آپ ڈپریس ہیں، رائٹ، تو آپ کی فیلنگز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہوگا، اور سب سے زیادہ اچھا کیور کون کر سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ. لوگوں کو تو ہماری فیلنگ سمجھ بھی نہیں آتی ہیں. سم ٹائمز ہم رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں ان کے آگے، وہ اس وقت بیٹھ کے تو شاید ہمدردی شو کر دیں، بعد میں وہ پیچھے آپ کی برائی کریں، رائٹ، کہ وہ اتنی سی بات پہ ایسے پاگل ہو رہی تھی، رائٹ، اور وہ ہمارا ہی قصور بے شک نکال رہے ہیں. تو فیلنگس جو اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہماری سمجھ سکتا ہے اس طرح سے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو لوگوں کے آگے رونے دھونے کے بجائے اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ جی ان کے بعد وہ دھیان رکھنا، چلیں ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ وہ کسی کو وسیع کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ریلائنس 100% یہ ہونا چاہیے کہ ٹیک کیئر کرنے والے تو اللہ کے ساتھ ہے، رائٹ. یا تو باؤنڈری ہمیں کراس کرنی ٹھیک ہے، ہمیں ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے، رائٹ. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ خود تو نہیں آئیں گے ہماری ہیلپ کرنے کے لیے، نہ ہی ہمیں اینجل یہاں پہ نظر آئیں گے، انسانوں نے ہی ہماری ہیلپ کرنی ہے. لیکن ایمان یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی ہماری صرف اسی حد میں ہیلپ کر سکیں گے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو الاؤ کرے گا. وہی آگے. اچھا پھر یہاں پہ ظالمین کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین یہاں پہ مراد ہے، رائٹ، جو عابدین ہیں معاہو غیرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، رائٹ. تو یہ وہاں پہ یہ مراد ہے. پھر دلال کی میننگز یہاں پہ جہل اور عمى. جہل جہالت سے یاد رکھیں، رائٹ، کہ نالج ہی نہیں ہے، اور عمى مین بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں، تو یہ دلال کی اس میں آ جاتا ہے. اور مبین ہمیں پتہ ہے کہ سم تھنگ ویری کلیئر، آبویس، ظاہر، واضح، لا خفاہا، وہ اس میں کچھ ہڈن نہیں ہے،
right? It is very obvious and clear. تو یہ مبین کی میننگ میں آ جاتا ہے. اور یہاں پہ ہمیں قرآن پاک میں ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے لیے ظلم کا ورڈ یوز کیا ہے, رائٹ. تو ظلم لٹرلی میننگ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کا رائٹ نہیں اس کو دے رہے ہوتے. ظلم کے لٹرلی میننگ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو اس یعنی کیا کہنا چاہیے, مس پلیس کر دینا, کسی کا رائٹ. حق نہ دینا. یا تو لٹرلی میننگ ہوتے ہیں مس پلیس. تو جب ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, ہم ظلم جو ہے وہ ٹارچر کے میننگ میں لیتے ہیں, رائٹ. لیکن عربک کا ظلم جو ہے وہ بیسیکلی جب ہم کسی کا رائٹ جو ہے وہ اس کا ڈیو رائٹ اس کو نہیں دے رہے یا حق اس کا مار رہے ہیں, تو وہ ظلم میں آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کیا رائٹ ہے کہ صرف اس کی پوری توحید کے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے. تو جب ہم جو ہے نا وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ شرک کی بھی پھر آگے ڈفرینٹ قسم ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ ٹوٹل وہ ہو جاتا ہے نا بگ شرک, کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کسی کو شریک کر دو, قبروں پہ جا کے ان کو کہو کہ وہ جو ہے نا وہ دے ہیو اینی کیا کہتے ہیں پارٹنرشپ اور اینی سے ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ تو کبیرہ ہو گیا. پھر وہ چھوٹے شرک ہو جاتے ہیں کہ ہم سم ٹائمز اپنی خواہشات کو اوپر کر دیتے ہیں, رائٹ, اور اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کو اگنور کر دیتے ہیں, تو وہ بھی شرک میں آ جاتا ہے. اگر نماز کا وقت ہو گیا لیکن سٹل ہم کسی اپنی ایسی انجوائمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز ہم نے مس کر دی ہے, تو یہ بھی ایک کائنڈ آف شرک ہے, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا کے رکھے, کیونکہ جس نے اپنے آپ کو شرک سے محفوظ کر لیا تو انشاءاللہ پھر ایونچولی وہ جنت کا حقدار ہو ہی جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی ہم اینڈ کرتے ہیں اپنی کلاس انشاءاللہ. آیا نمبر 12 سے آن ورڈ ہم کریں گے, اور ایز آئی سیڈ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ 11 آیتیں اس ویک میں جو ہے نا وہ ہم میمورائز بھی کر لیں. پھر آہستہ آہستہ 4 5 جیسے ہوتی جائیں گی تو انشاءاللہ ان کو ہم کرتے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کو ریوائز ضرور کرنا ہے, اس پہ پونڈر کرنا ہے. آپ اپنے وے میں جو ہے نا وہ میننگز بھی ہمیں پتہ چل گئے, ہم نے صرف بھی دیکھ لی. اب اپنے وے میں اس پہ ذرا تھوڑا سا غور و فکر کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں غور و فکر کی تلقین کرتے ہیں قرآن پاک میں, رائٹ. سو لیٹس ڈو دیٹ. چلیں انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں سیشن. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک 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 ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نوٹس ضرور بھیج دیجیے گا.